ہوگا. کہاں پہ معصوم نے کہا کہ معصوم کا نائب غیر معصوم ہوتا ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے. خدا کی قسم کسی کتاب میں نہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کے 4 نائب غیر معصوم تھے. یہ لفظ بدل کر لکھا گیا. احتجاج تبریسی کی حدیث ہے کہ وہ 4 سفیر تھے. سفیر نائب ہوتا ہے اوصاف کے ساتھ, سفیر ہوتا ہے پیغام کے ساتھ. سفیر کعبہ بھی ہو سکتا ہے, ہدہد بھی ہو سکتا ہے. توجہ چاہیے, وہ سفرائے اربع ہے. یہ لفظوں کو کھیلا گیا ہے, گھبرائے لوگوں سے کلام نہیں ہے. توجہ چاہیے. محمد والے محمد مرکز ہے. جو ان تک جاتا ہے اس کی نجات ہے. جو ان کو راستے میں چھوڑ دیتا ہے وہی پورے طرح سے گر جاتا ہے. دین نام ہے حمایت معصوم کا. قرآن نے کہا 17 سورۃ بنی اسرائیل کی 13ویں آیت میں کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ. پڑھا جا کر تفسیر برہان پڑھو, جناب المودہ اہل سنہ کی پڑھو, اور پڑھا جا کر امام پاک کا قول جعفر الصادق علیہ السلام کا. آپ نے کہا اللہ نے ہر بندے کی گردن میں معصوم امام کی ولایت کا توق ڈالا ہوا ہے. پڑھا چاہیے. معصوم کی ولایت کا توق ہے. معصوم, ہم عبد معصوم ہیں. جب معصوم کی ولایت کا توق ہے تو پھر غیر معصوم کا پٹا کدھر سے باندھیں؟ معصوم کا توق اترے گا تو وہ باندھو گے نا. تو یہ کہاں پہ لکھا قرآن کی آیت میں کہ اب غیر اپنے جیسے تقلید کی قتل کر دیتی ہے؟ یہ آیت 23 سورہ مومنون کی 34ویں آیت. گھبرا لوگوں سے کلام نہیں. یہ تقلید کے اس جھوٹے نظام کی قاتل ہے. ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین. قرآن نے کہا دوسرے سورۃ البقرہ کی 111ویں آیت میں, اور اب قاتل ہے سورہ نظام تقلید کی. جواب لے کے وَلَئِنْ أَتَّاكُمْ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ. اگر تم نے عمل کے لیے, کیفیت کے لیے کسی غیر معصوم اپنے جیسے بشر کی اطاعت کر لی کہ میں اس کے حکم سے نماز پڑھوں گا, اس کے حکم سے روزہ رکھوں گا, تو تم نے نماز پڑھ کے, قرآن پڑھ کے, دین رکھ کر, صحیح فقہ جعفریہ رکھ کر جہنم کمایا ہے, جنت نہیں. بڑا چاہیے. سلام نہیں. بڑا چاہیے. اطاعت معصوم کی ہے, تقلید غیر معصوم کی ہے. یہ انہوں نے چکر دیا ہوگا آپ کو. یہی نہیں پڑھا. کہاں پہ لکھا ہے کہ جس کی تقلید ہے اس کی اطاعت نہیں ہوتی؟ 4 کتابیں ہماری پڑھی, اس میں تقلید غیر معصوم کی کوئی حدیث نہیں. ان مولویوں کو نہیں پتا تھا کہ دین کا حصہ ہے, دین شروع نہیں ہوگا, تو کیوں نہیں لکھ کر گئے وہ؟ پھر اصول کافی میں تقلید کا باب بنایا یعقوب کلانی نے, صرف ایک اصول کافی, اس میں 3 حدیثیں ہیں, اور تینوں غیر معصوم کی تقلید کو حرام قرار دیتی ہیں. بلا سے کلام نہیں. تو جب آپ کی حدیثوں کی کتاب میں ہے ہی نہیں, آپ کے لوگوں نے بعد میں احتجاج تبریسی نکال کر اس کی حدیث کو اٹھا کر پھر اس کو خبر احاد کو آپ نے مقبولہ ابن ابی حنظلہ اس کو ایک سٹیٹس سوشل دے کر پھر ایک نظریہ کی بنیاد رکھی گئی, جبکہ خبر احاد جو حدیث کا سلسلہ اسناد ہے اس کی بنیاد پر 3000 فضائل علی انہی مولویوں نے کاٹ دیے ہیں کہ ہم قبول نہیں کرتے. اس وجہ سے عقیدے میں فرق آ گیا ہے. ہم کہتے ہیں علی وجہ اللہ ہے, یہ کہتے ہیں نہیں وجہ اللہ کیسے ہو سکتے ہیں. ہم کہتے ہیں علی لسان اللہ ہے, یہ کہتے ہیں لسان اللہ کیسے ہو سکتے ہیں. ہم کہتے ہیں علی قرآن سے پہلے ہے, انہیں موت آ جاتی ہے. بچنا چاہیے. ہمارے عقیدہ فرق ہے. کلام کرتے ہیں. ایک طرف کی سننے والا جنتی نہیں. مولا علی نے نہج البلاغہ قول نمبر 73 چھوٹے اقوال میں کہا من استقبل وجوہ الآراء عرف مواقع الخطایا. جو مختلف رائے سنتا ہے وہ غلطی سے بچ جاتا ہے. کنویں کا مینڈک مومن نہیں ہوتا. عقیدہ سازش کے ساتھ چوری چھپ کے اتنے بڑے مولوی, اتنے بندے, اتنے نظام, یہ سازشیں عقیدہ نہیں بچاتی, یہ مفاد دنیا بچاتی ہے. عقیدہ ممبروں میں بولا جاتا ہے, کمرے یا کہبہ خانوں میں نہیں بولا جاتا. توجہ چاہیے. عقیدہ لینا تو دلیل لے کر آؤ, عوام میں بات کرو, جاگتے ذہنوں کو کلام کرتے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ معصوم کا دین ہے, غیر معصوم کا نہیں ہے. دین معصوم کا ہے. دین حکم
मासूम का नाम है। हदीसों पर हदीस से है कि अगर कब्र में बंदा मर के गया, उससे पूछा बताओ तुम्हारा अल्लाह कौन, वो कहता है कि मेरा अल्लाह अल्लाह है, रब अल्लाह है, मोहम्मद रसूल है, अली वली है, इमाम बारा है। तुम्हें कैसे पता चला? वो कहता है मुझे अल्लाह रसूल ने कुरान से ये पैगाम पहुंचाया था, जन्नती है। लेकिन वही बात दूसरा बंदा यही सारे सवाल यही जवाब दे, अल्लाह अल्लाह, मोहम्मद रसूल, अली वली, इमाम मेरे सारे बारा, दे दिया जवाब। कैसे पता चला? मैंने मौलवी से सुना था, मैंने बंदों से सुना था। खुदा की कसम मासूम ने कहा फरिश्ते जूते उठा के इतने मारेंगे कि लानती आदमी सही गवाही का राबता भी ना कर सके। वजह चाहिए जहन्नमी है, जहन्नमी। गैर मासूम के हुक्म को दिमाग में रखकर नमाज पढ़ना हराम बने से कुरान मासूम का हुक्म रखकर, ये सबसे बड़ी वायलेशन है। गैर मासूम का हुक्म नहीं होना चाहिए, गैर मासूम को मासूम से मिलाना चाहिए। कोई बंदा जो गैर मासूम की इताअत करेगा वो उसकी तकलीद में होगा। तकलीद का असर इताअत है। इसलिए इमाम मूसा काज़िम ने कुलैनी साहब की, याकूब कुलैनी की असूल काफी में तकलीद के बाब में आपने सहाबी से कहा था, और उसमें आपने समझाया कि तकलीद भी मासूम की है, इताअत भी मासूम की है। गैर मासूम की तकलीद और इताअत शिया में है ही नहीं, ये सुन्नियों में थी, हमारे में नहीं है। हमारे ऊपर ये लिबादा चढ़ गया, इसलिए हमारे फर्क आया। हम लोग जो अक्सरियत बन गई है वो हनफी सुन्नी है, आप जाफरी सुन्नी है। आपने फिका जाफरी रखी हुई है, अकायद आपके सुन्नियों के हैं। शिया मिलने हैं तो हमसे मिले बैठकर। शिया दलील का नाम है, जिद्दी नहीं है, धौंस नहीं है, डर नहीं है, कोई कमी नहीं है। वो कोई मुझे नहीं समझ आता कि ये मुल्ला के पास कौन सा ऐसा राज छुपा है कि विलायत अली की मुखालफत करके कब्र से चोरी अंदर जन्नत में चला जाएगा, हमें पता ही नहीं चलेगा। ये कौन सा तरीका है? इस चीज पर लेके जाना चाहते हैं तो जो हादसा है, इसे गुस्सा नहीं, ये डायलॉग है। आप जिस चीज की हिफाजत कर रहे हैं वो आपके ज़हनी इख्तरा है। मैं जिस चीज की हिमायत कर रहा हूं, मेरी ज़हनी हिमायत उधर है, तो अकीदे पर आप कुर्बान हो सकते हैं, तो मैं भी कुर्बान होने निकला हुआ। जिंदा रहता किससे? हमारा तो जो चाहिए, इसलिए सलाया मैं यारा नुक्तादां के लिए आपकी तो जो चाहिए। अल्लाह अकबर। वक्त इतना हो गया, मसाइल भी पढ़ने हैं, मौजूद रह गया। फिर इसमें गुस्सा ना हुआ कर, इख्तिलाफ रह रखकर हर नजरिया की सपोर्ट करनी चाहिए, उसे मानना चाहिए कि ठीक है तुम्हारे लिए लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम्हारा दिन मेरे लिए, मैं जहन्नुम में जा रहा हूँ। मुझे आपने हिमायत हुसैन के लिए बुलाया, मैंने हिमायत हुसैन की मुखालिफत तो नहीं की, मैंने ये तो नहीं कहा कि हुसैन को छोड़ो, मैंने तो हुसैन को आपसे बिला फसल ही किया ना, दरमियान के पर्दे हटाए ना, इसको भी छोड़ो गैर मासूम, इसको भी छोड़ो गैर मासूम। तो मैंने गलत क्या किया? अगर आपको लगता है कि आपने हुसैन को सीधा पकड़ ही नहीं सकते, आप इतने पलीत हैं कि आपने किसी पलीत को ही पकड़ना है, तो ये आपकी किस्मत है। यानी आपका अपना नजरिया, तुम अपने रब की कौन कौन सी आला का इनकार करोगे? आला होते हैं वो जिनकी वजह से नेमत होती है, जिनकी वजह से नेमत होती है। अगर हसन हुसैन नेमते हैं तो सैयदा और अली आला है, और अगर सैयदा नेमत है तो मोहम्मद आला है, और अगर अली मोहम्मद जो कि नूर अव्वल है तो वो कायनात के लिए आला है। हर नेमत इनके सदके में आई, इसलिए रहमान में आलाए रब से मुराद मासूम ने फरमाया नूर मोहम्मद और अली है, जो एक साथ अल्लाह ने जाहिर किया कायनात को नेमतें देने के लिए। आला से मुराद होती है शर्त नेमत, जैसे नमकीनी नमक की मोहताज है, नमक ना हो तो नमकीनी नहीं हो सकती, सब कुछ होगा। ऐसे अगर मोहम्मद ना होते तो रहमत ना होती, अली ना होते तो इल्म और ईमान ना होता, सैयदा ना होती तो कोई पाकी ना हो सकता, हसन ना होते तो कोई नेकी ना कर सकता, और हुसैन ना होते तो कोई गुनाह करके बाद में नजात में ना आ सकता। यह आलाए रब तो जहां चाहिए। अब इसलिए कुरान ने कहा रहमान अल्लाह कुरान, रहमान रहमत आई इल्म कुरान में। अब आप
سب ایک پڑھے لکھے بندے سے کلام کرتے ہیں. اختلاف رہے غصہ آ جائے تو پھر عقیدہ نہیں سمجھ آتا. یہ ڈپریشن ہوتا ہے, کمزور عقیدہ ہارتا ہے, اور جو ہار جائے اسے عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے. اور جب کمزور نہیں ہوگا تو ہارے گا ہی نہیں, ڈرنا چاہیے نہیں. اسے مجھے ڈر ہی لگتا, میں کون سا نبی یا ولی ہوں. اگر میری ایک عقل غلط, علم غلط ہے تو مومن کو دلیل دیکھنی چاہیے. جہاں غلطی نظر آئی ٹھیک کر لوں گا, لیکن جب جیتا ہوا ہوں تو غلط کو کیوں مانوں. تو جہاں چاہیے جاگتے ذہنوں کو کلام کرتے, یعنی ہم اپنی ایگو کو تو نہیں بچانا, آخرت کو بچانا ہے. تو جہاں پہ شکر گزار. الرحمن علم القرآن, اللہ نے رحمان نے قرآن پڑھایا. اس کے درمیان کیا ہے؟ رحمان نے قرآن کیسے پڑھا؟ قرآن کیسے پڑھایا؟ کائنات کو قرآن ملا رحمان اللہ کی طرف سے, لیکن اس میں ایک چیز چھپی ہوئی ہے, تدبر قرآن. معصوم کی تعلیم میں معصوم نے فرمایا الرحمن بالمشیت علم القرآن. رحمان نے قرآن بھی مشیت سے تعلیم کیا ہے. قرآن سے پہلے مشیت موجود ہے, توجہ چاہیے. اب بتاؤ مشیت کس کا نام ہے؟ مولوی کا نام ہے یا مولا کا نام ہے؟ توجہ چاہیے. مشیت نام ہے علی کا, مشیت نام ہے محمد کا, مشیت نام ہے سیدہ کا, مشیت نام ہے حسن حسین کا. یہ اللہ کی مشیت ہے, یہ قرآن سے پہلے ہے, یہ فرشتوں کے محتاج نہیں. اگر بی بی سیدہ اگر فرشتوں کی محتاج ہوتی تو کبھی بھی اپنے بیٹوں کے سوال کرنے پر جو دکھانا چاہتے تھے کہ اماں آپ اس گھر میں رہتی ہو, اور نو وہ بھی عورتیں رہتی ہیں جن کو قرآن امہات المومنین کہتا ہے, جن کا رشتہ بھی رسول سے اتنا بڑا ہے, اپنا فرق اور ان کا فرق تو بتا دو. تو بی بی نے بیٹوں کے سوال کا جواب دیا, کپڑے درزی کے پاس ہے, کپڑے درزی کے پاس نہیں تھے, یہ کپڑے بی بی نے کہہ دیا. بتاؤ رسول سے مشورہ کیا, علی سے بات کی, کوئی نماز پڑھی, کوئی دعا کی. اللہ نے جبرائیل کو ڈانٹا کیوں نہیں کہ جبرائیل تو درزی بن کے گیا کیوں ہے, تجھے جرأت کیسے ہوئی؟ اس بات کا تو وجود ہی نہیں تھا, کپڑے تو تھے نہیں. مگر جبرائیل کہے ارے مجھے اللہ کا کیا پتا, مجھے تو اللہ کی جو بات بھی پتہ چلتی ہے اسی ملکہ مشیت سے تو چلتی ہے. وجہ چاہیے. یہی تو ہے مشیت کے مالک. ہمیں کیا پتا اللہ کیا چاہتا, ہم تو ان سے سنتے ہیں. اگر یہ کہتے کہ تم سید الملائکہ ہو تو ہم سید الملائکہ ہیں, اگر کہیں کہ تم درزی ہو تو ہم درزی بن جاتے ہیں. یہ ہے قرآن سے پہلے اور کائنات ہے قرآن کے بعد. اس لیے یہ قرآن سے پہلے, یہ قرآن سے طاقتور ہے, یہ قرآن کی قوت ہے, قرآن ان کا قصیدہ ہے. یہی مباہلہ میں سمجھایا گیا اور کہا فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ. میرے حبیب بس پکارو پکارو, فَقُلْ تَعَالُوا, کہہ دو انہیں جانو لے کے آؤ. نَدْعُ ہم پکارتے ہیں, أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ, ہم اپنے بیٹے تم اپنے بیٹی. کن کا مقابلہ ہو رہا ہے؟ قرآن سے پہلے والوں کا اور قرآن کے بعد والوں کا. اس میں فرشتوں کو بھی کہا گیا, اس میں ابراہیم کو بھی کہا گیا, اس میں عرش کرسی کوثر سلسبیل کو بھی کہا گیا. وہ سب قرآن کے تحت بنا ہے, قرآن ان کے تحت بنا ہے. گھبرائے لوگوں سے کلام نہیں. اسے کہا گیا تیسرا سورہ عمران 61 فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. یہ کیوں کہا گیا؟ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ. میرے محمد, جب کوئی اس علم کے بعد آپ سے حجت مانگے جو قرآن بن کے آ گیا ہے, اور وہ حجت والا قرآن کمزور نظر آئے, دبتا نظر آئے, پھیکا نظر آئے, تو پھر ان کو لے آنا جو اس قرآن کی قوت ہے, پھر ان کو لے کے آنا. آیت تطہیر قرآن پہ نازل نہیں ہوئی, طہارت کی آیت قرآن پہ نازل نہیں ہوئی, نماز پہ نازل نہیں ہوئی. آیت تطہیر پانی پہ نازل نہیں ہوئی, کعبے پہ نہیں ہوئی, عرش پہ نہیں ہوئی, کسی نبی پہ نہیں ہوئی. آیت تطہیر پنجتن پر نازل ہوئی. ان کی وجہ سے قرآن پاک, ان کی وجہ سے کعبہ پاک, ان کی وجہ سے کائنات پاک, ان کے اوپر آیت تطہیر ہے, ان کی وجہ سے پاک. اصل پاک ہوتا ہی وہ ہے جو ان کا ہوتا ہے. اگر نہانے دھونے سے پاک ہو جاتے ہیں تو سارے عیسائی پاک ہوتے ہیں. گھر سے کلام نہیں. جب تک ان کا نام نہ اٹھائے زبان
زبان پاک نہیں، جب تک نظر ان کی طرف نہ جھکے نظر پاک نہیں، جب تک دل ان کا نہ ہو دل پاک نہیں۔ تو جو چاہیے یہ ہے آلائے رب، یہ ہے طہارت کا مرکز، یہ ہے اللہ اکبر اللہ کے نظام میں کشتی نجات۔ قرآن نے بیان کیا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، رحمان نے مشیت کے تحت علم قرآن ظاہر کر دیا، اس سے محمد کا نور بنا، محمد کا نور جلوہ گر ہوا۔ محمد نور ظاہر سے پہلے بھی مشیت کی جگہ پر کوئی عہدہ رکھتے ہیں، آج اس پر وقت نہیں ہے، توجہ چاہیے۔ خلق الانسان، اور پھر اللہ نے انسان محمد کے نور کا دوست علی بنایا، اسی کیفیت میں سمجھانے کے لیے گریجولی ہے، لیکن یہ ہوا ہے فریکشن میں ہے، ایک دم ہوا ہے، کن کے ساتھ ہوا، کن سے پہلے ہوا ہے۔ خلق الانسان علمہ البیان، اور اس انسان کو اللہ نے اپنی قوت بتانے کا اختیار دے دیا۔ الشمس والقمر بحسبان، وہ انسان بیان والا کون ہے؟ نور محمد، نور علی۔ الشمس والقمر بحسبان، یہ سورج اور چاند اس کے حساب میں چل رہے ہیں۔ والنجم والشجر یسجدان، اور جدھر سے وہ گزرتا ہے یہ ستارے اللہ والنجم اور درخت اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ اب بتاؤ کون انسان ہے وہ جس کے آگے یہ سجدہ کرتے ہیں؟ تو میں نے دیکھا شب ہجرت جب رسول جا رہے تھے، ہر ایک کتاب میں لکھا کہ درخت رسول کو سجدہ کرے، اللہ اکبر، پودے، بطخیں، جانور، پتہ چلا کوئی انسان ہے جو کعبے کی طرح قبلہ مسجود ہے، جس کا نور آدم میں چمکا تھا، جس کا نور کعبے کو لگا تھا۔ سجدہ اللہ کے حکم سے ہے، مگر قبلہ مخلوق ہوتی ہے، اس کا تعارف کرایا گیا، یہ نور محمد ہے۔ اسی لیے میرے مولا علی نے اس نظام کائنات کو سمجھا دے، سورہ رحمان کی تشریح کی۔ کبھی محمد نے علی سے کہا سورج کو پلٹاؤ، کبھی محمد نے انگلی سے چاند کاٹا، کبھی سیدہ کے دروازے کے لیے ستارہ اتارا، اور دنیا کو پتا چلا کہ ہم ہیں جن کے حکم سے کائنات چل رہی ہے۔ یہ اعلی رب، فرشتے نہیں چلا رہے کائنات کو، یہ جس نے پکڑا ہوا ہے نور امام مبین ہے۔ فرشتے نہیں چلا، فرشتے سورج کو دھکے نہیں لگائے، اللہ نہیں چلا رہا، اللہ چھوتا نہیں چیزوں کو، چھونے والا اللہ نہیں ہوتا، چھونے والی مخلوق ہی ہوتی ہے۔ اسے کون چلا رہے سورج کو؟ اگر علی کا حکم نہ چلا تھا تو علی کے حکم سے پلٹ کر آتا۔ اللہ اکبر۔ آصف بھائی پھر معذرت، مولا کو زندگی دے، وقت سخت ہے، ہمیں آگے پرابلم ہو جاتا ہے، لیکن مولا مدد کرنے والے۔ میں کم از کم پتہ نہیں اگلی مجلس پر نصیب ہو نہ ہو، لیکن یہاں پہ تو کم از کم کچھ کو تو میں محمد والے محمد سے بلا فضل کر دوں۔ آگے تو ہے تو جہاد پہ شکر گزار۔ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان، اللہ نے آسمان کو بلند کر کے اس پر میزان رکھ دی، اللہ تطغوا فی المیزان، تاکہ تم میزان میں سرکشی نہ کر سکو۔ تم ننھی سی زمین والے دنیا میں بے ایمانیاں کرو، اللہ کے میزان کو ہاتھ نہ ڈال سکو۔ یہ میزان کیا ہے؟ آسمانوں پر کیوں ہے؟ کیونکہ میزان نام ہے مولائے علی کے مولا کا، میزان نام ہے رسول کا۔ رسول نے فرمایا انا میزان الاعمال وعلی لسانہ، میں ہوں اعمال کی میزان اور علی اس کا کانٹا ہے، جس کے عمل میں جتنا علی ہوگا اتنا وزن ہوگا۔ اللہ نے کہا میزان وضع کیا آسمانوں پر، تاکہ دنیا کے یہ سرکش چھوٹی چھوٹی حکومتیں بنانے والے فانی لوگ میزان کو ہاتھ ڈال سکیں۔ والارض وضعها للناس، اللہ والسماء رفعها ووضع الميزان، اللہ تطغوا فی المیزان، تاکہ تم میزان میں سرکشی نہ کر سکو۔ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، قسط کے معنی ہوتا ہے جیسے ٹوپا ہوتا ہے، قسط پیمانہ، گندم بھر کے دیتے ہیں نا 3 4 5 کلو، اس طرح عربی میں ایک پیمانہ ہوتا ہے قسط، اس کو پورا بھرو۔ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، جب وزن سمجھ آ گیا ولایت علی ہے تو کہا ولایت علی کو بھر بھر کے پیش کرو۔ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ،
اور محمد کے میزان میں خسارہ نہ پیش کرنا. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ. پھر اللہ نے چلنے والوں کے لیے، جانوروں کے لیے زمین بھی وضع کر دی اثر تراب سے، اثر علی کے ساتھ. وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ. اس میں پھل ہیں، اس میں کھجوریں ہیں غلاف چڑھی ہوئی. فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ، اور جنے گندم ہے ذل آصف غلاف چڑھی ہوئی. الحب ذلف سے ریحان اور پھول ہیں. یہ ساری چیزیں بتا کر کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. علی کی زمین پہ چلتے ہو، علی کی ملکی سے کھاتے ہو، علی کے صدقے میں لے رہے ہو، اور محمد اور علی کے نمک خار ہو کر پھر بھی نمک حلال حرام نہیں کیسے کر سکو گے؟ یہ سارا کچھ تمہیں ان دونوں کی وجہ سے ملا ہے. جاگتے دنوں کو کلام کرتے ہیں. ابھی آیت جاری میں بہت جلدی اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ کم از کم تھوڑی سی رحمان سورہ کی تفسیر تو ہو جائے. آپ پڑھیں تو آپ کو عقیدت معصوم نظر آئے کہ قرآن ان تک لے کے جاتا ہے. ناراض تو نہیں بیٹھے ہو تو جو ہاتھ چاہیے. جاگتے دنوں کو کلام کرتے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اور رب المشرقین خلق الانسان من صلصال. اور انہی دونوں کے اثر سے ہم نے انسان کو کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا. اگر یہ پہلے نور نہ ہوتے تو مٹی کہاں سے آتی؟ تو جو ہاں چاہیے. خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من قبلہ من نار. اور اس سے پہلے آگ سے جن کو پیدا کیا تھا اس میں بھی وسیلہ یہی دو تھے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. پس ہے جنوں، پس ہے انسانوں، پس ہے زمین والوں، آسمان والوں، جو بھی گروہ ہو دو قسموں کے جیتے مرے، تم ان دونوں کا انکار کہاں کرو گے؟ نہ علی کا انکار ممکن، نہ محمد کا انکار. رب المشرقین و رب المغربین. میں تمہیں اس کا تعارف کروا رہا ہوں. اللہ نے کہا مشرق تو ایک ہے، مغرب تو ایک ہے، لیکن دیکھو ان کی قدرت یہ ہے جب سورج پلٹائے تو چاہے مشرق کو مغرب کر دے، مغرب کو مشرق کر دے. یہ اللہ کے نظام میں مولا ہے مغربین کی، مشرقین کی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تم اپنے رب کی کون کون سی آلہ کا انکار کرو گے؟ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ. پھر اللہ نے کہا میں نے بحر نور عزت محمد سے دو نور کے بحر چلا دیے. ایک بحر ولایت و علم علی کا بحر اور ایک بحر نجات و طہارت سیدہ کا بحر. ہم نے دو سمندر چلائے. سمندر دریا نہیں، بحر کہا، سمندر اوشنز. مرج البحرین یلتقیان. اللہ نے کہا میں نے دو دریا نہیں دو سمندر چلائے ہیں. سمندر وہ ہوتے ہیں جن کا دوسرا کنارہ دیکھنے والے کو نظر نہیں آتا. اللہ نے کہا نہ میرا محمد دریا، نہ میرا علی دریا، نہ میری سیدہ دریا، یہ میری نگاہ میں سمندر ہے کیونکہ میں نے ان کا دوسرا کنارہ بنایا نہیں ہے. وجہ چاہیے، وجہ چاہیے. نعرہ حیدری. مرج البحرین یلتقیان. اللہ نے بحر نور محمد سے دو سمندر چلائے. ایک بحر ولایت و علم علی کا سمندر، ایک بحر طہارت و نجات سیدہ کا سمندر. یلتقیان. ساتھ ساتھ چل رہے جب سے چلے ہیں 7 سال. بینہما برزخ لا یبغیان. اور ان کے درمیان ایک نہ نظر آنے والا پردہ ہے جس سے یہ ایک دوسرے پر ظلم نہیں کرتے. اب لاکھ لکھے بخاری والا، لاکھ لکھے سنی کتابیں، لاکھ لکھے مکسر ملا کہ علی اور سیدہ میں لڑائی ہوئی تھی. قرآن کہتا ہے یہ لڑ سکتے نہیں. ہم قرآن کو ماننے ہیں یا حدیثوں کو ماننے؟ خبریں لوگوں سے کلام نے. اسی لیے یہ آپس میں زیادتی نہیں کرتے. یہ عین محبت ہے، یہ ساتھ ساتھ ہے. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اتنی بڑی چیزیں تمہیں بتا دی. محمد اور علی کے صدقے میں تمہیں طہارت مل گئی، تمہیں علم ملا، تمہیں ولایت ملی، تمہیں نجات ملی. اب تم کون کون سی جگہ پر ان دونوں کا انکار کرو؟ یا اللہ یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان. اور پھر اللہ نے علی کے بحر، سیدہ کے بحر، ان دونوں بحر کے قوت نور سے حسن جیسا لؤلؤ اور حسین جیسا مرجان ظاہر کر دیا.
سے آئے گا, کوئی کسی ملک سے, کوئی رومی ہوگا. اسے کہا لؤلؤ والمرجان, حسینیت کے کئی رنگ ہیں اور حسن کا ایک رنگ ہے نیکی نور والا. توجہ چاہیے, لؤلؤ مرجان ظاہر کیے, یہ کوئی دنیا کے موتی سیپ گھونگے نہیں, یہ تفسیر معصوم ہے. امام نے کہا لؤلؤ کہا ہے حسن کو, مرجان کہا ہے حسین کو. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اور پس احسان فراموش امت, تم علی اور سیدہ اور رسول کے صدقے حسن حسین لے کر بھی آل محمد کا انکار کرو گے. وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ, اور یہی تو ایک کشتی ہے جو سمندر میں بلند چل رہی ہے. آپ نے کہا بحر ہے, دریا, سمندر, آپ تو کہہ دیں گے کہ سامری والا بچڑا بھی اللہ نے بنایا تھا. جو تباہی پھیلانے والی چیزیں ہیں یہ ایٹمی کشتیاں اللہ بناتا ہے, تو تم بندوں کی بنائی چیزوں کو اللہ کی کیوں کہہ رہے ہیں؟ اللہ نے جو کشتی بنائی وہ کشتی سفینہ نوح 5 طن کی ہے. اللہ کہہ رہے ہیں دیکھو نور محمد سے علی اور سیدہ کے باہر چلے, 3 ہو گئے, پھر حسن آیا, پھر حسین آیا, 5 ہو گئے, اور رسول نے کہا یہی 5 طن سفینہ نوح ہے. قرآن کہتا ہے یہی تو ہے اس فنا کرتے ہوئے سمندر میں ایک ہی تو میری کشتی ہے جو سر بلند چل رہی ہے, جو اس پہ چڑھ گیا وہ پار ہو گیا, جو اس سے رہ گیا وہ رہ گیا. توجہات چاہیے, حدیث پڑھنے کا وقت نہیں ہے. انما مثل اہل بیتی فیکم کمثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها ترک وهوى, یہ حدیث لکھی کتابوں میں. توجہات چاہیے, یہ کشتی نوح ہے, یہ سفینہ نجات 5 طن نے بنایا. جسے بچنا ہے ان کے آ جائے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اب بتاؤ اتنی بڑی تمہیں بچت دے رہے ہیں, اب بھی تم علی اور محمد کا انکار کرو. کل من علیہا فان, ان سے ہٹ کر ہر کسی پر فنا ہے. نہ اللہ کو فنا, نہ 14 کو فنا. اگر 14 فنا ہونے والے ہوتے درود فنا ہو جائے, گھبرانے اسے کلام نہیں ہے. تو جو چاہیے یہ وجہ اللہ ہے, ان کو فنا نہیں. کل من علیہا فان, ان سے جو ہٹا اس پہ فنا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, اور یہی تو 14 ہے, یہی تو سفینہ نوح ہے, یہی تو محمد علی کا قافلہ ہے جو اللہ کی جلالت اور عزت کے ساتھ باقی رکھنے کے لیے ظاہر کیا گیا ہے. یہ فنا نہیں ہو سکتے, جسے بقا چاہیے ان کا ہو جائے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تم نے رب کی کون کون سی آلہ کا انکار کرو گی. گھبرائے لوگوں سے کلام نہیں. تو جہاز چاہیے, یہ ہے کشتی نجات جس میں آپ بیٹھے سفینہ نوح. کبھی کتا دریا میں جا کے دریا کو پلید کرتا ہے, سور جا کے رکھتا ہے خنزیر دریا میں تیریا تو دریا پلید ہوگا. تو محمد والے محمد ہیں بحر تطہیر, طہارت کا سمندر. یہاں پر کوئی دشمن اہل بیت کتے خنزیر کی طرح بھی آیا ہو, جب مجلس میں ہوتا ہے پاک ہوتا ہے. یہاں پر کوئی نہ باقی نہیں پھیلاتا. تقریر کر دیں تو ادارے دی لیا یہ اسے دو جسے میں نے جھڑکا ہے اسے دے دیں. وہ نلائق آدمی ساتاتی کی بےزتی کرتا پھرتا اگر سید ہے. خدا کے لیے ایسے سیدوں کو روکا کریں, یہ بلاسفیمی ہے, یہ توہین ہے رسول کی. یہ فقیر بن کر جو مانگتے ہیں, لیکن یہ اس کو دے دیں. مولا معاف کرے اگر سید ہے تو یہ اسے دے دیجیے گا انشاءاللہ. یہ نہیں کہ اس کی جو ہے, کیونکہ مولا نے شاید میری عزت بچانے کے لیے تو اس کے لیے کیا. میں اس دن سے سوچ رہا تھا کہ میں اسے کچھ کر دوں گا آپ کی تو مولا محمد علیہ سرکار. لیکن ہمیں عقل ہونی چاہیے, ہمیں رسول کا احترام تو بچانا چاہیے. رسول کی جوتی پر بھی نہیں مانگا جاتا ہے کہ رسول کی جوتی ہے اس کے صدقے میں مجھے دو, یہ بھی حرام ہے. توہین رسول, رسول بڑی شان والا ہے. جو رسول سے مس ہو کے آئے بانٹنے والا بنے, مانگنے والا نہ بنا کر. یہ محمد والے یہ کشتی نجات, مولا آپ کو زندگی دے. توجہ چاہیے. بالکل ایک آخری آیت سن لے حوالے میں تاکہ پتہ چلے ہم کہاں پہ بیٹھے ہیں.
اس کے بعد باقی بات جو کل وقت کی کمی کی وجہ سے اختلاف رائے میں غصہ نہ کریں. مجھے آپ یہ نہ سمجھے کہ میں نے آپ کو غصہ نہیں دلایا. آپ نے بات سنی آج ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں تھا, اسے سوال قائم ہوا ہے. آپ نظریات کو نہ بدلیں, کوئی بندہ کسی تقلید کو نہ چھوڑے, علماء کا احترام کریں, ساری باتیں غور کرنے سے سمجھ جائیں گے. طالب علم بنیں. دوسرے کا بیٹا آپ کو 1 روپیہ نہیں کما کر دیتا تو ایک ملا پوری بستی کو جنت کیسے کما کے دے دے گا؟ کیسے؟ خود طالب علم بنیں. آپ خود طالب علم بنیں. اللہ اکبر. یہ علم عقل جو ہے یہ اللہ نے کورس آپ کو بھی دیا. کوئی بندہ اللہ کا دیا کورس پڑھے نا اور جنت قبر میں جا کے کیا کہیں گے مولوی صاحب کو قرآن پڑھاتا تھا. ایسے نہیں ہے. اس لیے ایز اے سبجیکٹ پڑھیں, دین کو, حدیث کو, معرفت کو پڑھیں, تب جا کر سمجھ آئے گا. مولا آپ کو زندگی دے. قرآن نے 58 سورۃ المجادلہ کی 22 فیض میں کہا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. اللہ نے ان کے دلوں پر ایمان لکھ دیا ہے. یہ کون لوگ ہیں جن کے دلوں پر ایمان لکھ دیا؟ کون کرے گا اس کی تفسیر؟ معصوم. وقت کم, آپ کو میرا انداز بتا. یعنی سوال اس لیے کرتے ہیں ایکسپلور کرنے کے لیے تاکہ فکر متوجہ ہو جائے. توجہ چاہے کون کرے گا اس کا اللہ کے نظام میں؟ کون کرے گا؟ دل پاک کن کے کیے گئے؟ تفسیر کون کرے گا؟ وارث قرآن. تفسیر کی امام باقر علیہ السلام. تفسیر شیعہ برہان میں. تفسیر معالم الزلفا. توجہ چاہیے. بشارت المصطفیٰ. کتابیں توجہ چاہیے. ان میں یہ باقاعدہ امام پاک نے فرمایا ان حب اہل البیت شیء یکتبہ اللہ علی ایمن قلوب المؤمنین. امام نے فرمایا جو کوئی ہم آل محمد کی محبت میں آ کر بیٹھ جاتا ہے تو اللہ اپنے ہاتھ سے اس کے دل کے دائیں طرف ایمان لکھ دیتا ہے. گھر سکلا توجہ چاہیے. قرآن کی آیت, حدیث. جو اہل بیت کی محبت میں آتا ہے اللہ اس کے دل کے دائیں طرف لکھوا دیتا ہے فرشتوں سے اپنے امر سے ایمان. اب ایک ہے دایاں فرشتہ, ایک ہے بایاں. یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ عمل نہیں دیکھتے, دل دیکھتے ہیں. دل کی نیت میں نظر, نیت کو لکھا جاتا ہے. یہ عمل دیکھتے ہیں, یہ لکھتا ہے نیکیاں, یہ لکھتا ہے بدیاں. کوئی دکھاوے کی نماز پڑھ رہا ہے تو یہ لکھتا ہے بدی, اور کوئی مجبوری میں کسی کی مدد کرنے کے لیے لڑ رہا ہے تو یہ لکھتا ہے نیکی. توجہ چاہیے. یعنی یہ عمل ہے, ظاہر نہیں دیکھتے, نیت ہے, دل لکھتے ہیں. کہا انسان کی حالت بدلتی رہتی ہے. کبھی اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے, کبھی اس کا دل اللہ پر توکل کرتا ہے, بڑا شکر کرتا ہے. یہ لکھتا ہے نماز بھی ایمان, دل بھی ایمان, پیار یہ ایمان ہے. کبھی کوئی بندہ فاسق ہوتا ہے, نافرمانی کرتا ہے, کبھی کوئی چوری کرتا ہے, کوئی ڈاکے کرتا ہے, کبھی کوئی عبادت کرتا ہے, کبھی کوئی ترک صلات کرتا ہے, کبھی کوئی عقیدت میں آتا ہے, کبھی کوئی مایوس ہو جاتا ہے, کبھی دعا مانگتے نہیں پوری ہوتی اللہ کے اوپر الزام لگانا شروع کرتا ہے. دل کی حالت بدلتی رہتی ہے. تو جو چاہیے کبھی نماز پڑھی تو نیک, نماز چھوٹ گئی تو سرکش اور گناہگار, کبھی فلم دیکھی تو دل اللہ سے بے ایمان. اس طریقہ پر دل کی حالت بدلتی رہتی ہے. سارے لوگ جو باہر ہیں آل محمد سے ان کے دلوں کی حالت بدلتی رہتی ہے. فرشتے کام کرتے رہتے ہیں. نیکیوں والا دل یہ لکھتا رہتا ہے, برائی والا دل یہ لکھتا رہتا ہے. اس طرح اعمال نامہ تیار ہوتا رہتا ہے. میرا معصوم فرماتا ہے وہ کون لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے ایمان لکھ دیا؟ کہا جو ہم اہل بیت کی محبت میں آ کر بیٹھ جاتا ہے, مجلس حسین میں آ کر بیٹھ گیا تو اللہ نے اس کے دل کے دائیں طرف ایمان لکھ دیا. فمن کتبہ اللہ لا تستطیع احد مہوی. اور امام نے کہا خدا کی قسم پھر جس کو اللہ لکھ دینا مومن تو اس کا عمل کچھ بھی ہو فرشتے کی جرات نہیں کہ یہ لکھ سکے اس کا دل مومن نہیں ہے. جو عقیدت آل محمد پر انحصار کر کے آئے, جو آل محمد کو کسی چیزوں سے چھوڑ کے آئے پیچھے, ان کے دل کی حالت بدل جائے گی. ملا ہم سب کا نہ قبول کرے. یہاں پہ بیٹھے ہوئے کے لیے حسن ظن رکھو, اپنے لیے احتساب کرو, حسین والوں کو پیار سے دیکھو, اپنی نمازوں پہ غور کرو, اپنے ذمہ دار بنو, دوسروں کے لیے حسین کے وفادار بنو. یہاں پہ لوگوں پہ تلواریں نہ چلاؤ نفرتوں کی. یہاں پہ جو حسین کا بن کر آ گیا اسے حسینی سمجھو, محبتیں بانٹو.
کربلا ہے جہاں عباس نے محبت بانٹی. بہت دیر ہو گئی معذرت کے ساتھ، بہت ہی دیر ہو گئی. میرا دل کرتا ہے میں حضرت عباس کے مصائب پڑھوں، لیکن آپ ذرا جلدی میں حاضر ہو جائیے گا مصائب میں. میری کوئی اختلاف رائے پہ خدا کے لیے نام حسین نام خدا آپ ناراض نہ ہوئیے گا. میں کریٹک ہوں، میں نے تنقید کی ہے، مگر میں نے مولا پہ نہیں کی، میں نے بندوں پہ کی ہے. تو اگر ہم نہیں اپنے نظام کو دیکھیں گے تو اندھی تقلید حرام ہے. ہمیں دیکھ کون دیکھے گا؟ ہمیں نظر کرنا پڑے گی. جو چیز غلط ہے اس پر سوچیں، جو صحیح ہے اسے مانیں اور علم حاصل کریں، غصہ نہ کریں. اور رابطے میں ہے، اگر زندگی مہلت ہے تو سوال جواب چلتے رہیں گے. تو مجھے صحیح دلیل مل جائے گی تو میں سب کے ساتھ ہوں. آخر میں جو ہے وہ اللہ اکبر 16 سال تقلید کرتے رہا، تو 16 سال کے بعد چھوٹا ہوں اس توق سے جو رسول نے مکے کے کافروں کے گلوں سے نکالے تھے. وَيَادَ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور رسول ان کو ان توق اور پھندوں سے نکال دیا جو انہوں نے غیروں کو مان کر گلے میں ڈالے ہوئے تھے. آل محمد کا غلامی کا توق پہنو، سارے توق سے آزادی ہو جائے. مجلس میں آ جاؤ، حر بنو. دنیا دار آپ کی حریت سے ڈرتے ہیں، اسے وہ آپ کو اپنا غلام رکھنا چاہتے ہیں. مولا آپ کا بیٹھنا قبول کرے. اللہ اکبر. عباس علی کے بیٹے ہیں، عباس سیدہ کے بیٹے ہیں. یہ جو شعر کہے گے نا، یہ فکری کمی میں کہا گیا کہ دودھ پلاتی جو زہرا امام ہو جاتے. یہ عباس کو سیدہ کا بیٹا تو نہیں، یہ کہنا گناہ ہے، کیونکہ بی بی ملکہ مشیت ہے. جب آپ نے کہہ دیا کفان لشفاعت یدان مختوتان لولد العباس، کہ میری شیعوں کی شفاعت کے لیے میرے بیٹے عباس کے 2 کٹے بازو کافی ہیں. تو عباس بیٹے ہیں سیدہ. یہاں بیٹا ہونے کے لیے نور کے نظام میں ماں کے وجود سے ظاہر ہونے کی مجبوری نہیں. مہاراجہ بحرین ساتھ ہے. جس طرح سالے نے اونٹنی پہاڑ سے نکال دی تھی، علی نے انگلی رکھی بی بی فاطمہ کلابیہ کے ماتھے پر، اور مہاراجہ بحرین میں نور سیدہ نور علی وجود عباس بن گیا. یہ ہمارے جیسے نطفے والے نہیں ہوتے. کربلا کا تو کوئی گھوڑا بھی نطفے سے نہیں تھا، سب دعا تھے، دعا. یہ کیونکہ لوگ کلام پڑھ نہیں رہے، علم معرفت پڑھ نہیں رہے، اسے کتابیں بند ہیں. اسے ان سے پوچھیں جو کلام میں بات کر رہے ہیں، معرفت میں، ان سے پوچھے چیزیں. ان کا سبجیکٹ نہیں ہے. جو سرجن ہے وہ آنکھ کا سرجن، وہ دل کا آپریشن نہیں کر سکتے. تو جس کی فیلڈ ہے اس سے پوچھیں. یاد کراتے ہیں آپ گردانے کنویں سے پانی نکالنا، بطخ نکل کے مر گئی تو 7 ڈول نکال دو، وہ مر گیا چوہا تو 5 نکالو. آپ یہ پہاڑوں کو پڑھیں، آپ عقائد پہ بحث نہ کیا کریں. آپ کا سبجیکٹ عقائد نہیں ہے، عقائد ہمارا سبجیکٹ ہے. ہمارے سامنے بات کریں، ہم آپ کو عقیدہ سمجھا دیں. محمد والے محمد کی زبان اللہ کی زبان. بی بی نے کہہ دیا عباس میرا بیٹا ہے، تو جو عباس کو بی بی کا بیٹا نہ کہے وہ سیدہ کی تکذیب کر رہا. عباس علی کے بیٹے بھی، عباس سیدہ کے بیٹے. عباس علی کی تربیت بھی، عباس علی کی قوت بھی. کیونکہ علی کی قوت عطا کے کمال پر دی گئی تھی عباس کو، اس لیے عباس کا نازک وجود علی کی طرح اسے چھوٹے وجود میں سمیٹ نہیں سکا، اور 6 فٹ 4 انچ کے علی کا بیٹا عباس 14 فٹ کا ہو گیا. عباس چاہتے تو تلوار لے کر پورے 2 لاکھ کے لشکر کو فنار کر دیتے، لیکن عباس کو اجازت نہیں ملی. عباس اتنا چپ کر کے قربان ہو گیا. اتنی سپر پاور ہے عباس کہ رسول پاک کہہ گئے کہ یہ بچہ اتنی بڑی ہستی ہو کر اتنی خاموشی سے چلا جائے گا تو قیامت تک کے لیے رسول نے حضرت عباس کو باب الحوائج کر دیا. احسان
یا عباس، تو نے اتنی خاموشی سے دنیا کو کیا پتا، تو چیز کیا؟ علم لدنی کا مالک ہے عباس نے قرآن زمین دنیا میں آ کے پڑھائے لوگ، علم ورثے میں ملا۔ اگر عباس کی طاقت علی کی طاقت نہ ہوتی تو عباس بازوئے حسین نہ ہوتے، اگر عباس کی طہارت سیدہ کی طہارت نہ ہوتی، عباس حجاب زینب نہ ہوتے۔ یہ عام لوگ نہیں ہیں، یہ عطا الہی آپ پر، یہ وہ ہیں جنہیں دیکھ کر فرشتے حیرت میں پڑ جاتے ہیں۔ سیدہ کے لیے پردہ ہے عباس، حجاب بی بی کا نام ہے عباس، اور اسی لیے عباس کے بعد حسین پاک نے ننھی بیٹی مانگی ہے، جو عباس کے بعد حسین کی طرف سے حجاب سیدہ بن کر شام تک گئی ہے۔ وہ بی بی بھی بڑی بی بی کا حجاب ہے۔ بس عزادر حسین عباس سرکار کا اتنا مقام ہے کہ لکھا حمید بن مسلم نے کہ جب عباس لڑنے کے لیے نکلنے لگے تو ساری یزیدی فوج ایک دم خاموش ہو گئی تھی، کیونکہ بڑا خیمہ تھا، کافی بڑا بی بی کا، جس طرح یہ آپ کا امام بارگاہ اتنا سمجھ لے خیمہ تھا، جس میں 84 مزدور تھی، اس میں گھوڑے بھی چلے جاتے تھے۔ جب عباس اس میں تیار ہو کر نکلنے لگے تو حمید بن مسلم نے کہا 84 بیویوں کا اتنا شور آیا، ہمیں لگا کہ خیمہ اکھڑنے لگا، کیونکہ برقے پہن کر وہ برقے اٹھا کے نہ جاؤ عباس ماتم کر رہی تھی، تو برقوں کی ہوا سے خیمے میں آندھی لگ رہی تھی اور عورتیں چیخ رہی تھی نہ جاؤ عباس، نہ جاؤ عباس، نہ جاؤ۔ عباس عام ہستی نہیں، اللہ اکبر۔ بس مولا آپ کو زندگی دے صرف چند جملے، میں معذرت کے ساتھ میرے گناہ معاف کرنا، میری کمزوری معاف کرنا، مولا ہمارے دل کو قریب رکھے آل محمد۔ حضرت عباس جب نکلے خیمہ سے، یہ روایت ہے کہ جو ہی عباس نکلے پیچھے کالے برقے والیوں کی ایک فوج نکلی اور 40 خیموں پر 2 3 کر کے سارے دروازوں پہ بیبیاں کھڑی ہو گئی۔ امام سے پوچھا گیا یہ ساری بیبیاں کیوں کھڑی ہوئی؟ کہا اس لیے کہ جو بیبی ہے پاک ہمشیرہ حسین، انہوں نے کہا تھا کہ جلدی کھڑے ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ عباس کو کچھ ہو اور میرا حسین نہ مر جائے۔ علی اکبر کے جنازے پر بھی ایسے ہوا، عباس کے بھی ایسے ہوا۔ 3 شہیدوں کے لیے بیبیاں در پر پہنچ گئی بی بی کے حکم سے، تاکہ نظر رکھے کہ ہو کیا رہا۔ بس حضرت حسین، روایت میں لکھا حسین نے اجازت نہیں دی، نہیں دے رہے، سارے شہید ہو گئے۔ عباس نے کئی مرتبہ پوچھتے نہیں، عباس حسین سرکار کو کبھی بھائی نہیں کہا، جب بھی کہا یا سیدی یا مولائی، میرے سید میرے مولا۔ یہ عباس کو ماں نے تربیت ہی ایسے کی تھی، علی کا بیٹا ہو کر حسین کا غلام رہا، کبھی بھائی نہیں کہا، ایسے روایتوں میں لکھا عباس حسین کے سامنے بولتے نہیں، قد بڑا ہے، دونوں بھائی ہیں۔ عباس حسین کے قریب کھڑے ہوئے، حسین نے بھائی کو دیکھا، عباس نے لاشوں کو دیکھا جو حسین پاک کے خیمے کے پیچھے پڑی۔ حسین سمجھ گئی، حسین پاک نے کہا اللہ اکبر، عباس لڑنے کے لیے جانا چاہتا۔ عباس نے نگاہیں جھکا لی، بولتے نہیں امام کے۔ امام نے کہا عباس آپ میرے لشکر کے سالار ہو۔ اس پر حضرت عباس نے پھر لاشوں کو دیکھا، حسین کو سمجھ آئی، بتا رہے ہیں کون سا لشکر، اب تو نہ علی اکبر ہے نہ قاسم، اب کون سا لشکر ہے؟ جب یہ کہا نا تو روایت میں لکھا مولا مجھے معاف کرے، اللہ اکبر۔ روایت میں لکھا جب یہ کہا نا حسین نے، حضرت عباس نے کہا کون سا لشکر، تو میرا مولا حسین کھڑا ہو گیا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ حسین پاک کا قد چھوٹا تھا، عباس کا قد لمبا تھا۔ حسین نے دونوں بازو اٹھائے، گردن میں ڈالے، آنکھوں میں آنسو آئے، عباس کے ماتھے کو چھو
عباس کے رخساروں کو چوما، ایک جملہ کہا عباس تیری وجہ سے بی بی کو تسلی ہے، تیری وجہ سے علی کی بیٹی کو تسلی ہے، جب تک تو ہے وہ اعتماد میں ہے، خطرہ نہیں ہے، لیکن اگر تجھے بھیج دیا تو بی بی پر کتنا بوجھ ہے۔ یہ جواب عباس کو خاموش کر گیا، لیکن لکھا کتاب میں ابھی بھائی بات کر رہے تھے، اتنے میں ایک ننھی سی بچی آئی، مشکیزہ اٹھائی، پاؤں کا جوتا چل چل کے رات کو ٹوٹ گیا تھا، اس بچی کے ہاتھ میں مشکیزہ تھا۔ عباس وہ ہے کہ جن کی نظر ملانے سے قاتل بھی گھبراتے تھے، عباس میں اتنا جلال ہے، عباس سے نظر ملاتے نہیں جلتے تھے، کوئی نظر نہیں ملاتا تھا، بڑی جلالی ہستی عباس کی۔ لیکن اس بیٹی کا ناز ایسا ہے، حسین کی ننھی شہزادی آئی دور سے، چچا کو دیکھا، بابا کو دیکھا، ایک دم دور سے بولی چچا عباس نیچے ہو جاؤ، نیچے ہو جاؤ۔ چچا عباس نے حسین کو نہیں دیکھا، پتا ہے یہ ٹھنڈک دل ہے، یہ حسین کے سینہ کی ٹھنڈک ہے۔ عباس نے سر جھکا دیا، لکھا ننھی بچی آئی، قد چھوٹا ہے، عباس کا قد بڑا، بی بی کے ہاتھ میں چھوٹا سا مشکیزہ لے کر آئی۔ عباس اتنے جھکے کہ عباس کی لمبی زلفیں بی بی کی جوتیوں کو لگنے لگی، جو جوتیوں کو لگی نا، ایک مرتبہ حسین پکارے میری بیٹی تو کیا چاہتی ہے؟ بی بی نے مشک حضرت عباس کی گردن میں ڈال کر کہا عباس چچا عباس کتنی مرتبہ رات کا کہا، اب میرے عسکر کے لیے پانی لے آؤ۔ عباس نے حسین کی طرف دیکھا، حسین نے بیٹی کی طرف دیکھا، کہا سکینہ کیا بات ہے، کہا عباس اگر مر جائے یہ سننا تھا۔ حسین نے بیٹی کو اٹھایا، گلے لگایا، کہا سکینہ تیرا عسکر بچے نہ بچے میرا عباس نہیں بچتا، میری بیٹی اب میرا عباس نہیں بچتا۔ عزاداروں بس مولا آپ کا رونا قبول کریں۔ عباس کو پکڑا، کہا پہلے خیمے میں لے کر آئے، اللہ اکبر، آئے بیبیوں کے درمیان پانی لینے بھیجنے لیے۔ یقین کریں یہ کوئی اس میں ڈرامہ نہیں، ایک جگہ لکھا حضرت عباس نے خود پہنا ہوا تھا، حضرت عباس نے لوہے کی زرہ چیزیں پہنی ہوئی تھی، لیکن کیونکہ عباس کو لڑنے کے لیے نہیں بھیج رہے تھے، حسین پاک عباس کو لے کر گئے خیمہ میں، جا کر تیاری کروائی، لوہے کا خود اتار دیا، لوہے کی زرہ اتار دی، ہتھیار اتارے۔ اب جو حسین کی بہن ہے ان کا چہرہ بدلا، بی بی گھبرا کے آگے بڑھی، حسین کے بازو پہ ہاتھ رکھا، کہا حسین سچ بتاؤ لڑنے کو بھیج رہے یا مرنے کو؟ ایسے بھیجا جاتا ہے؟ حسین نے کہا میں ایسے تیار کروں گا جیسے رسول علی کو تیار کرتے، میں محمد ہوں کربلا کا، یہ میرا علی ہے۔ عزادارو خود عباس کو امامہ باندھا، حسین نے تیار کیا، بس تیاری ہو گئی حضرت سرکار کی۔ ایک مرتبہ اب کوئی سواری کرانے والا کوئی نہیں، ابھی تیار ہو کر ہٹے، بیبیاں ماتم کر رہی تھی، اتنے میں دو بیبیاں گھوڑا تیار کر کے لے آئی۔ پوچھا بیبیوں آپ کون ہو؟ ایک نے حجاب ہٹایا، کہا میں ہوں اکبر کی ماں، دوسری نے حجاب ہٹایا، کہا میں ہوں قاسم کی ماں، ہمارے بچے ہم سے وعدہ لے کر گئے تھے چچا کو ہم سوار کراتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزاداروں جب عباس کی تیاری ہو گئی گھوڑے پر بیٹھنے لگے، بی بی سیدہ آگے بڑھی، کہا بیبیوں عباس رک جاؤ، کہا بیبیوں میں ابھی تک تمہیں کہہ رہی تھی نا کہ تمہاری چادروں کی ذمہ دار میں علی کی بیٹی نے آج تک اپنے الفاظ واپس نہیں لیے، لیکن آج میری تقدیر نے مجھے مجبور کر دیا، میں پہلی مرتبہ اپنے لفظ واپس لے رہی ہوں، اب میں تمہاری چادروں کی ذمہ دار نہیں، میرا پردہ جا رہا۔ بس عزادار حسین لکھا عباس بیٹھے، دریا پر پہنچے، عباس نے لڑائی کی حکم نہیں تھا لڑنے کا، دفاع کرتے رہے تھے۔ لکھا اس روایت میں ہرملا ملون نے بتایا کہ اس نے عباس سرکار کو کیسے دیکھا، کہا جب دونوں بازو کٹ کے تھے عباس کے، انہوں نے کہا ہرملا نے کہ میں نے ایک تیر عباس پر بھی چلایا تھا، پوچھا کب چلایا، کہا میں نے کبھی علی کی بیٹے کی آنکھوں میں جلال کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا، لیکن جب مجھے اس نے کہا عمر سعد نے کہ عباس کی مشق کو پھاڑ دو، اگر پانی لے کر چلا گیا تو پھر قیامت آ جائے گی، جیتی جنگ ہار جائیں گے، کہا میں گھوڑے پر بیٹھا، تیر لیا، میں آگے سے چکر لگا کر آیا، علی کے بیٹے کے دونوں بازو کٹے ہوئے تھے، پیچھے 200 فوجی تلواریں لے کے مارتے آ رہے تھے، گھوڑا بھاگ رہا تھا خیمے کی
तलवारें, लोग ही लोग हैं। कहा उनके दरमियान देखो। अब जो बीबी ने देखा, कहा बाबा चाचा अकेला है, सारे लोग मार रहे हैं। चाचा का बाजू कट गया, चाचा का दूसरा बाजू कट गया। बाबा मुझे उतार दो, मेरा असगर बचे ना बचे, मेरे चाचा को ले आओ। हुसैन ने उतारा, सकीना अब ना असगर बचा ना पास बचा। अज़ादारों, हुसैन अलम लेकर आ गए। बच्चों ने कहा सकीना बीबी से, बीबी आपके पानी चाचा ले आए। लेकिन बीबी बैठी फूफी के पास, अलम आया चाचा नहीं आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन रहमतल लिल आलमीन अबिल कासिम व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم فبأي آلاء ربكما تكذبان صلوات آج مجلس میرے شیعہ سنی برادران، رب العالمین بوسیلہ محمد و آل محمد ہم سب کا یہاں پر آنا قبول و منظور فرمائے۔ کوشش کی ہے ذرا جلدی بیٹھنے کی، کیونکہ وقت کوئی نہیں اور میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے سننے والوں کے لیے حق بیان کر سکوں۔ اور اکثریت جو ہے وَأَكْثَرُهُمْ عَنِ الْحَقِّ كَارِهُونَ، مزاج زمانہ یہ ہے کہ حق لوگ برداشت نہیں کرتے۔ سب کہا تھا میری آج کی گفتگو انتہائی اہم ہے۔ میں اپنے کیمرہ مین سے بھی کہوں گا کہ خدا کے لیے سے بڑی ذمہ داری سے ریکارڈ کرنا، کیونکہ اگر کسی نے شروع میں نہ بھی سنا ہو تو صرف آج کی گفتگو سن لے، اور پھر میں اور وہ ایک دوسرے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں گواہ ہیں۔ جاگتے دنوں کو کلام کرتے ہیں تو جہاں پہ شکر گزار جو برادران آگے تشریف لے آئے، جن کو جگہ ملے بیٹھ جائیں۔ آپ کی انتہائی تو جو بے شکر گزار بالکل جو ہے وہ جلدی میں مختصر کرتے، مقاصد زیادہ ہے، وقت کم ہے، اور اتنی بڑی شہادت ہے جس نے کائنات کو ہلا دیا جو آج ہم نے پڑھ دی۔ اللہ اکبر۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ نے قرآن کا دلہا بنا کر سورہ رحمان میں محمد اور علی کا کائنات پر احسان منوایا ہے۔ آپ کی تو دنیا نے اس کو چھپانے کی کوشش کی۔ آلائے رب 14 ہیں، لیکن باقی 12 نعمتیں بھی ہیں، اور علی اور محمد آلہ ہیں۔ اللہ کے اس نظام دین میں مقصد کیا ہے؟ دین کیوں دیا گیا؟ دین اس لیے دیا گیا تاکہ بندہ عمل کے راستے پر چلتے چلتے عقیدت کا کمال پا جائے۔ تو سارے بیٹوں کو جو میرے بیٹھے کالج سکول کے اور میرے جو بھی کسی تنظیم کے باقی مجھ سے عارف لوگ ہیں، مجھے پتہ جیسے خان صاحب ہیں، تو میں آپ جیسے اپنے بزرگوں کو یا زید صاحب کو میں آپ کو نہیں پڑھا رہا، میں آپ کی تائید میں اس حق کو اجاگر کر رہا ہوں
جو کتابوں میں موجود ہے زبانوں سے گم کر دیا. جاگتے ذہنوں کو کلام کرتے ہیں. اللہ اکبر. جب بھی ہم نے کمال پر دیکھا ہے عقیدت والوں کو دیکھا. عقیدت کے ساتھ چلتے ہوئے سلمان منا اہل البیت ہوگا. عقیدت کے ساتھ پہنچی ہوئی بی بی فضا ہو کر کبھی ملک الموت کو روکنے والی ہو گئی, کبھی میکائیل کو رزق بانٹنے والی ہو گئی. عقیدت کے ساتھ عقیدت کی وجہ سے اب ایسے کرنی جیسا رسول کا محب صحابی نہیں بن سکے تھے. بڑا درجہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا, لیکن اب ایسے کرنی کو صحابی بننے کا شرف نہیں ہوا رسول پاک کا. لیکن عقیدت دور رہ کر بھی اتنی مکمل تھی کہ رسول پاک نے اپنا کل کائنات کی امت کی شفاعت کا اختیار اسے دے دیا تھا. عقیدت کی وجہ سے لشکر یزید میں پھنسا ہوا حر ابراہیم جیسے نبیوں کی صف میں آ کر علیہ السلام ہو گیا تھا. عقیدت کی وجہ سے, اور عقیدت کی وجہ سے گلیوں میں پھرنے والا دیوانہ بہلول بن کر جنت مارنے لگ گیا تھا. آپ کی تو جب شکر ہے. جو ہوا عقیدت کی وجہ سے. یہاں پر عمل نہیں ہے, عقیدت. کون سے عمل سے یہ لوگ بلند ہوئے؟ کیا باقی لوگوں سے نمازیں زیادہ پڑھتے تھے, روزے رکھتے تھے, لیکن ان کی عقیدت کمال پر تھی. دو چیزیں ہیں, عمل اور عقیدہ. اللہ کو بندے سے کیا چاہیے؟ اللہ نے دین کیوں دیا؟ اللہ نے بندوں کو اپنا مزدور بنایا, نوکر بنائے. اللہ جابر ہے, اللہ چاہتا ہے آپ کام کرتے رہے. اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. اللہ اس بندے سے پیار کرتا ہے. یہ اللہ کا ناز ہے کہ بندے کو ذرا اپنے سے دور چھوڑا ہے تاکہ وہ اللہ کے لیے صحیح کرے. اس کوشش کا نام عمل ہے. لیکن کمال پر وہ ہے جو خدا کے نور کے چھاؤ میں آ جاتا ہے اور آ کر وہاں پر عقیدت سے بیٹھ جاتا ہے. لے نور خدا میں تیرا بندہ ہوں. وہاں پہ عمل نہیں چاہیے, عقیدت چاہیے. جو نور خدا میں بیٹھ گیا وہ کمال پر پہنچ گیا. اللہ کو بندے سے مزدوری نہیں کروانی. وہاں پر عطا ہی عطا ہے, وہاں پر کرم ہی کرم ہے. اب وہ نور خدا جو کہ غائب واجب, وہ کیسے بندے کو اپنے نور میں بٹھائے؟ اس لیے اس ذات واجب نے اپنے نور کو جلوہ دے کر نور 14 کر دیا. آل محمد, محمد آل محمد. اب پتہ چلا مخلوق غائب کا نقطہ وصل توحید کے ساتھ نور محمد آل محمد. یہ نور عزت خدا ہے جو غائب والا ہے. اس کو یہ چیزوں میں سوچنے والی مخلوق کیسے ملے؟ جب انہیں در مصطفیٰ مل جائے. جو ان تک پہنچ گیا, آپ انتہائی تو جو سر شکر گزار, جو ان تک پہنچ گیا وہ نور خدا میں آ گیا. جو ان تک پہنچ, کیونکہ یہ کیا ہے؟ یہ باب اللہ ہے, یہ نور اللہ ہے, یہ صراط اللہ ہے, یہ حبل اللہ ہے, یہ ارادت اللہ ہے, یہ مشیت اللہ ہے. یہ ان کا تعارف ہے. تو جو ہے ساری آیتیں, ساری روایتیں آپ کی نظر میں ہونی چاہیے. اب پتہ چلا کہ ایک بندے کی دین میں کوشش کا کمال یہ ہے کہ وہ نور معصوم کی چھاؤں میں پناہ لے. وہاں پر عقیدت ہی عقیدت ہے. یہ ہے کمال کی منزل, عقیدت. آپ کی توجہ پہ شکر گزار. اچھا, اس مقام عقیدت پر پہنچ کر
بندہ اپنے مولا کی بارگاہ میں تحلیل ہو جائے تو وہ علیہ السلام ہو جاتا. اللہ نے اپنے دین کا وارث معصوم کو بنوایا. یعنی اللہ کا قبلہ توحید معصوم، درود والے خالص خاص بندے. اللہ نے کسی ناقص کو، خیراتی درود والے کو بھی اپنا قبلہ نہیں بنایا. خبریں لوگ سے کلام نہیں. آدم قبلہ توحید نہیں، وجہال چاہیے. کوئی اور نبی قبلہ توحید نہیں. قبلہ توحید 14 ہیں جن پر اللہ خود صلاۃ کرتا ہے. توجہات پہ شکر گزار. جب قبلہ توحید بنا لیا، آپ کی توجہ پہ شکر گزار، یہ بنایا قبلہ توحید، یعنی جس سے مجھ تک آنا ہے وہ ان تک آ جائے. جو ان تک پہنچ گیا میرے دروازے پہ آ گیا، جو ان تک پہنچ گیا میرے راستے پر ہے، جو ان کے پاس ہے وہ میرے نور میں ہے، جو ان کی مرضی کے تحت ہے وہ میری مرضی پر ہے. ان کے پاس بیٹھ کر، ان کی چھاؤں میں بیٹھ کر گناہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ وہ مقصد تخلیق میں پہنچا ہوا. قال رب بما غويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. اللہ نے کہا پروردگار اگر تیرے معصوم کو ہٹا کر پوری زمین کے مسلمان مل کر اجماع کر لے تو ان کا فیصلہ شیطان کا فیصلہ نکلے گا. یہ قرآن سارے مل کر ایک فیصلہ کر لے تو وہ شیطان. یہ قرآن ہے، سارے مل کر فیصلہ کریں گے کیا ہوگا؟ شیطان کا فیصلہ. جہاں پر معصوم نہیں ہوگا سب شیطانیت ہوگی. اللہ نے معصوم کو اپنے دین کا مرکز بنایا. اللہ نے غیر معصوم پر اعتماد نہیں کیا. غیر معصوم ناقص ہوتا ہے، غیر مخلص ہوتا ہے، اپنی کمزوری میں جھک جاتا ہے، کمپرومائز کرتا ہے. اس اللہ نے غیر معصوم کو اپنا وارث نہیں بنایا، اعتماد کیا نہیں. اس کی زندہ مثالیں موجود ہیں کہ اب رسول سے لوگ عقیدت نہیں رکھتے تو پھر روزہ رسول کا چراغ کیوں نہیں جلا سکتے؟ ایسا کلام میں نہیں، جھکے ہوئے ہیں. تو جو چاہیے کیا جنت البقیہ مسلمان عقیدت نہیں رکھتے تو پھر اس کی ویرانی کو ختم کیوں نہیں کروا سکتے؟ کیا جنت المعلا تبرکات نہیں تو جنت المعلا کو کیوں چھپایا ہوا ہے؟ اگر سورۃ الحجرات آتی ہے جن کمروں کی شان میں، ان پر کوئی حکومت مسجد نبوی کی توسیع کرتے وقت وہاں پر ٹائلٹ بنا دے تو مسلمان گونگے کیوں بنے ہوئے ہیں؟ کیونکہ غیر معصوم جھک جاتا ہے. غیر معصوم اپنی قیادت کو بچانے کا بہانہ اللہ کے سامنے کرتا ہے اور کہتا ہے میں مجبور ہوں. اور شیطان اس کے بڑے جرم کو چھوٹا وہم کر کے بناتا ہے اور اس ظلم کو جو وہ کمپرومائز کرتا ہے چھوٹی بات پر. جو ولایت علی اچھا مستحب کر، ٹھیک ہے ثواب ہو گیا، اتنا کون سا کلمات رسول 2 تک پڑھایا، ہم اس پہ مان لیں، اتنا سارا کمپرومائز کر لیا. اوپر سے علی کی ولایت، غدیر کی ولایت، علی علی سارا عقیدہ پڑھتے رہو. ہم نے تھوڑا سا چھپایا نا. تو یہ ہے زینت دینا، یعنی جرم کو چھپا کر شوگر کوٹ کر دیا اس کے باقی دین کو. جو قتل کر گیا اندر کو اس کو چھپا دیا. آپ کی تو یہاں پہ شکر گزار. شیطان دے دیتا زینت. شیطان نے دی ہے زینت. اسے پتہ چلا میں نے تھوڑی سی بے ایمانی کی، چوری کے روپیہ سے
اگر آپ پوری ایران کی حکومت کو آپ امیر کر دیں، روم میں سلطنت بنا دیں، تھے تو غاصب ہی نا، چوری کے روپے سے خیراتیں نہیں چلتی، توجہات چاہیے، جس کی ابتدا حق تلفی سے ہوئی، آپ کی توجہات پہ شکر گزار۔ اب یہی مسئلہ پہلی امتوں میں ہوا، اس لیے کیونکہ میں فلسفہ پڑھا ہوا ہوں، میں کوئی مسلمانوں کے درمیان ہی بحث میں نہیں ہوں، میں نے بڑے بڑے نظریات بیچنے والوں کو جھکایا ہوا اپنے سامنے، ایسا کوئی بیٹا نہیں باپ نے پیدا کیا جو ولایت علی کے اس منبر علم پر متمسک بندے کو عقیدہ میں ہرا سکے۔ عقیدہ نام ہی محمد والے محمد کا ہے، توجہات پہ شکر گزار، جاگتے سن۔ اس لیے یہ کتاب لکھی گئی، توجہات چاہیے، عیسائیوں میں فرقہ واریت پر 1876 میں، عیسائیوں میں بھی گروپ ہے، عیسائیوں میں اس وقت 5 گروپ ہیں، تو ان میں ایک ہیں یہوواز وٹنر، توجہ چاہیے، وہ چرچ کو نہیں مانتے، وہ بائبل کو مانتے ہیں، چرچ کو نہیں مانتے، اور وہ پادریوں کو نہیں مانتے، توجہ پہ شکر دو۔ ان کا ہے ایک ہائن رائٹر، اس نے کتاب لکھی پروز مسیلینس، اس کتاب میں 1876 فلیڈلفیا سے شائع کی، جس سن میں جو اقبال تھے شاید قائد اعظم بھاگ دنیا میں آئے تھے، توجہ چاہیے، اس سن میں لکھی گئی، جاگتے ذہنوں کو کلام کرتے، اس میں اس نے کہا، توجہ چاہیے، اللہ اکبر، Jesus had brought the world near to the rule of God۔ حضرت عیسیٰ لوگوں کو اللہ کی حکومت سے قریب لے آئے تھے، but people rejected him، لوگوں نے اس کا انکار کر دیا، and accepted the اللہ kingdom of bishops، اور انہوں نے بادشاہی قبول کر لی پادریوں کی، which was never appointed by God، جو کسی کتاب کے مطابق اللہ نے نہیں لگائی تھی۔ عیسائیت میں فرقے کیوں بنے؟ کیونکہ انہوں نے معصوم کو چھوڑ کر اپنے بنائے ہوئے کو دین کا ہادی بنا لیا۔ تو یہاں چاہیے، میں سارے اپنے بچوں سے جو کالج سکول میں جاتے ہیں، دیکھیں غصہ نہیں، غصہ شیطانیت ہے، غصہ ذہن کو کھا جاتا ہے، غصہ حرام ہے، یہ ہے مقدمہ حق کی معرفت کا۔ میں ہوں آل محمد کا وکیل، میں آپ کو بلاتا ہوں آل محمد کی طرف، دنیا آپ کو بلاتی ہے کیا ہے آل محمد کی طرف؟ اللہ اکبر، تو یہاں چاہیے۔ اب دیکھیں کہ جو غیر معصوم ہے اس میں امانت نہیں ہے، وہ امین نہیں ہوتا، ناراض نہ ہونا۔ کس نے کیا ہماری امامت کو 2 ٹکڑے؟ کس نے کیا امامت کو 2 ٹکڑے؟ عقیدہ رکھنا ہو تو معصوم کا نام، اور حکم ماننا ہو تو غیر معصوم کا۔ تو جہاں چاہیے جاگتے تھے وہ کلام کرتے، تو جہاں چاہیے جاگتے تھے وہ کلام کرتے۔ دیکھیں امامت کو 2 ٹکڑے کس نے کیا؟ اس کا مطلب تھوڑا سا فرق تو آیا نا۔ تو جو چاہیے امامت تو معصوم کی ہونی چاہیے، امامت ہوتی حکم کے لیے۔ اب یہ تو نہیں کہ حکم مانتے رہے غیر معصوم کا اور دھوکہ دیتے رہے معصوم کے نام کا۔ امامت کے 2 ٹکڑے کس نے کیے؟ اس کی نص کیا ہے؟ مجھے قول معصوم بتا کہ تم امت کے حکم سے کام کرنا، جب قول معصوم ہے ہی نہیں تو یہ کس نے انجیکشن دیا؟ نوافل رمضان کو تراویح بنا کر؟ کمرے لوگ سے کلام ہی نہیں ہے۔ تو جو چاہیے اللہ اکبر، اس کے بعد پھر ایک اور تلوار، کیونکہ امام کی غیبت کو دنیا داری میں نقص بنا کر ہلتے جلتے غیر معصوم معصوم کی جگہ پر بیٹھتے گئے، اور انہوں نے کہا عمل عمل عمل، اور عمل کی تلوار سے تشریح کی، شیعتنا کونوا لنا زینا ولا تکونوا لنا شینا، اور شیعو ہمارے لیے زینت بنو، ہمارے لیے بے عزتی نہ بننا، شرمندگی نہ بننا۔ امام کا قول ہے، اب سنو شرح ان کی، کیا کریں؟ نمازی بنے، روزے دار بنے، حاجی بنے، جمعے پڑھے، داڑیاں رکھے، بڑے بڑے افسر بنے پڑھ لکھ کر، آپ کو آ کر مسجدوں میں نمازیں پڑھائیں، آپ کے مسجد ادارے بڑے بڑے وہ ریسرچ سینٹر بنوائے، آپ کو پجارو پراڈو اللہ اور ہمر جیسی گاڑیاں لے کر دیں،
فلاڈلفیا اور اللہ اکبر کیمبرج میں پڑھے جا کر اور آپ ساری دنیاوی سٹیٹ اپنے ان لوگوں کے ساتھ رکھتے ہوئے آپ اس طریقے پر ایک دین رکھو اور آپ کے بچے پڑھ کر بن جائے باراک اوباما، آپ کا بچہ بن جائے ڈی سی، آپ کا بچہ بن جائے کمشنر، اور وہ وردی پہن کر 5 منٹ کے لیے جلوس حسین پر آئے، اپنی شکل دکھائے، گھر جا کے دعوتیں اڑائے، عزاداری کے دن میں وہ دنیا داری کرتا پھرے، اپنی دنیا داری کے لیے گروپ بنا کر اپنی باقی قوم کو بلیک میل کرے. بتاؤ یہ ایمان کے لیے زینت ہے یا ہمارا وہ بھوکا لینے والا بچہ جو سارا دن جلوس حسین میں ماتم مار کے رہ رہا ہے؟ اللہ اکبر. تو یہاں پر شکر گزار شیعہ کا مقصد معصوم ہے. جاگتے دھنوں کو کلام کرتے ہیں. شیعہ کا مقصد ہے معصوم، ہمارا مقصد ہے معصوم. شیعہ وہ ہے، امام نے فرمایا جو ہمارے ساتھ جیے، ہمیں غم ہو تو وہ غم میں ہو، ہمیں خوشی ہو تو وہ خوشی میں ہو. ہمیں تمہارے ڈسپلنڈ بندر نہیں چاہیے سوٹ پہنے ہوئے، ہمیں وہ ملانگت چاہے جو علی کی خوشی میں ناچتا ہے، حسین کی خوش ماتم میں ازادار ماتم کرتا ہے. جاگتے دن کو کلام کرتے تو جہاں چاہیے. اللہ اکبر. پھر عمل کی تلوار، نماز کی تلوار. مجلس پر عمل کرو، مجلس کو عمل سے نکال دیں. یہ مجلس کی تلوار اذان پر ہی کیوں چلائی جا رہی ہے؟ اچھا کیوں چلائی جا رہی ہے؟ کیا کبھی کسی سیاسی جلسے میں اعلان ہوا اوہ اذان ہوگی جلدی چلو؟ اچھا یہ جو بڑے بڑے ملوڈے یہ جو بیٹھ کر امبیسیوں میں کھانے کھاتے ہیں، وہاں پر تو یہ نماز مغرب کی وہ جو ہے سنتیں وہ بھی نہیں پڑھتی کھانا کھانے کے لیے. وہاں پہ کھانا اتنا اہم ہے کہ یوں 3 پڑھی یوں 4 پڑھی اور 40 مولوی نماز پڑھا کے مرغے پھڑکانے شروع کر دیتے. میں نے خود دیکھا. اچھا یہ مجلس میں نماز کا اتنا ہتھیار کیوں بھائی؟ یہ اتنا خوف کیوں کہ مجلس جرم ہے اور اذان جو ہے وہ بڑی اللہ اکبر تلوار اذان کی چلے گی مجلس پر؟ یہ مجلس کو اتنا گناہ کیوں بنایا؟ مجلس کو اتنا گناہ کیوں، اتنی گناہ کی جگہ کیوں؟ نہ شادیوں میں، نہ سوشل فنکشنز میں، نہ اذانوں پر بند ہوتے ہیں بازار، نہ کچھ اور ہوتا ہے. ملا کی تلوار مجلس سننے والے کے لیے کہ جیسے باقی سارا جہان نمازی ہے یہ گناہگار ہے. اسے دنیا کا گندا ترین اذان کے وقت میں مجمع نمازی وہ نظر آتا ہے اس کو مسجد سے، یہ والا جو مجلس میں بیٹھا. اچھا یہ وہم کیوں ڈالا جائے؟ اتنی بلند مقصد میں بیٹھے مولا کی بارگاہ میں اس کو تم بلانا کدھر چاہتے ہو؟ میرے امام پاک کی سنت نہ صرف سید سجاد نے 7 اذانوں کو یزیدی کر کے ذکر حسین کو جاری رکھا. امام کو نہیں پتا تھا نماز کا وقت ہے، امام کو نہیں پتا تھا اذان ہو رہی ہے. ارے جو اذان دیتے ہیں نماز کے لیے یہ دعوت ہے معصوم کے راستے کی، اور مجلس اذان ہے مقصد معصوم کی. جب وہ اپنی اذانیں ایک دوسرے میں دیے جا رہے ہیں وہ تلواریں نہیں کھینچتے تو تمہیں مجلس میں کس شیطان نے بھیج دیا کہ تم ذکر مودت حسین کو اپنی بھٹکی ہوئی نماز سے خراب کرو؟ تو جہاں چاہیے کہاں پہ لکھا ہے کہ خدمت معصوم سے اٹھا کر نماز پڑھائی جائے؟ کہاں پہ لکھا؟ مجھے معصوم کا قول دکھاؤ کہ معصوم نے کہا ہو کہ میری جوتی پالش کرنے والے پہلے نماز پڑھ کے آؤ. کہاں پہ لکھا؟ انہوں نے تو نمازیوں کو کہا کہ نماز چھوڑو میری جوتی کو ہاتھ لگا، وہ راستہ ہے یہ منزل ہے. چاہیے یہ عام جگہ نہیں ہے تو جہاں چاہیے. اب معصوم کا قول سنو، جاگتے دنوں کو کلام کرتے. معصوم نے فرمایا تفسیر برہان بہار الانوار، وہ امام جو نماز کی عزت سکھا رہا ہے،
امام جعفر الصادق کا قول ہی لیا نا، نماز کو ہلکا سمجھا، نماز کو ہلکا سمجھا. پہلے نماز پتہ تو کر لو کون سی ہے. اگر شریعت کی نماز ہر مقام پر مراد ہو تو پھر تم اپنے مرتے باپ کو لے کر مغرب کی جماعت چھوڑ کے ہسپتال نہ جا سکو. وہ فیصلہ ذاتی ہوتا. اگر مجھے آئندہ موقع ملا تو انشاءاللہ اس پر بھی کروں گا. اب سارے موضوع نہیں بولے جا سکتے، لیکن میں اپنے سبجیکٹ میں چلتے ہوئے تاکہ کم از کم ہم ایک فکری راستہ تو طے کر لیں. ہمیں بتا دیں، معصوم نے کہا، تفسیر برہان ہاشم بہرانی کی، بہار الانوار علامہ مجلسی کی، 2 کتابوں میں حدیث موجود. امام جعفر الصادق فرماتے ہیں واللہ نحن الصلاۃ، خدا کی قسم ہم 14 نماز ہیں. کیا مقصد؟ تو کیا امام کا قول نہ ہو تو مجھے اب جرمانہ کریں، یزیدیت میں پھینک کے باہر نکالیں، مجھ سے کبھی بات ہی نہ کریں. مجھے قرآن پہ حلف رکھ کے بتائیں کیا یہ امام کا قول ہے؟ بسم اللہ ہم صلاۃ ہے. اچھا امام کو اس کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ فضول بات ہے، یہ شاعری ہے، یہ نعرہ ہے. یا امام کو پتا تھا میں ہادی ہوں، قیامت تک سمجھاؤں گا. اس امام کو پتا تھا کہ جو صلاۃ شریعت ہے وہ راستہ ہے، منزل ہم ہیں. ایسے نہ ہو کہ ہمارے ذکر میں بیٹھے ہوئے کو کوئی شیطان آواز دینی شروع کر دے، حی علی الصلاۃ. معصوم نے شیطان سے بچانا تھا، کہا مجلس چھوڑ کے نہ جانا، میں ہی نماز ہوں. ایسا کلام نہیں. اللہ اکبر. نماز اس کے لیے واجب ہے جو اپنے کاموں میں ہو. شادیاں چھوڑو نماز پڑھو، دکانیں بند کرو نماز پڑھو، اپنے ٹی وی چینل میچ چھوڑو نماز پڑھو، اپنے مدرسے کی سیاستوں کو چھوڑ کر سارے جمعہ کٹھے پڑھا کرو. وہاں پہ تو تمہارا کوئی بڑا مولوی آتا ہی نہیں ہے. وہاں پہ تو سیاستیں، وہاں مدرسے میں نماز ہے نہیں، مجلس میں نماز ہے. گورنر سے کلام ہی نہیں ہے. تو جو چاہیے ناراضگی نہیں، یہ ڈسکریمنیشن ہے، یہ پولیٹکس ہو رہی ہے مذہب کے نام پر. سیاست یہ مذاق نہیں، عقیدہ چھینا گیا ہے. شیعہ قوم کو جعفری سنی کر دیا گیا عقیدت کے. تو جہاں چاہیے جاگتے ذرا وہ کلام کرتے ہیں. پھر سنے معصوم کا قول اتنا نہیں. معصوم فرماتے ہیں واللہ نحن الصلاۃ فی کتاب اللہ عز وجل وَنَحْنُ الصَّوْمُ وَنَحْنُ الْحَجُّ وَنَحْنُ الْعُمْرَةُ وَنَحْنُ كَعْبَةُ اللَّهِ وَنَحْنُ قِبْلَةُ اللَّهِ وَنَحْنُ الْبَلَدُ الْحَرَامُ وَنَحْنُ وَجْهُ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ فِي الْقُرْآنِ فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ وَنَحْنُ الْآيَاتُ وَنَحْنُ الْبَيِّنَاتُ. امام نے کہا دیکھو ہر شریعت کے راستے کی مقصد کمال منزل ہم ہے. اگر تم نماز پڑھاتے ہو تو ہم منزل ہے، اگر روزہ رکھتے ہو تو ہم منزل ہے. خبردار کسی کے لیے گھبرانا جانا کہ علی کی محبت میں روزے میں زنجیر سے نہیں نہ کرنا، روزہ ٹوٹ جائے گا. روزہ خون نکالنے سے نہیں ٹوٹتا. اگر روزہ محبت علی میں ٹوٹ بھی گیا، روزہ تو ہم ہی ہے. ہونا چاہیے. اللہ اکبر. ہونا چاہیے. ہونا چاہیے. ہم ہیں روزہ، ہم ہیں زکات، ہم ہیں حج. جو ہمارے پاس آ کر بیٹھا اب فکر نہ کرے کہ کچھ اسے ترک ہو رہا، وہ سب کو پا کر بیٹھا ہوا ہے. ہم کمال کی پناہ ہے، ہم درود خدا ہے، ہم نور خدا ہے، ہم کلمہ نجات ہے، ہم رحمت کی برسات ہے. اور آتے سورۃ الانفال کی 33 آیت میں اللہ نے کہا اما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. میرے محمد میں قرآن میں قسم اٹھا رہا ہوں کہ جہاں تو ہوگا، تیری آل ہوگی، تیرا ذکر ہوگا، ان میں کسی پر عذاب میں کر ہی نہیں سکتا. اللہ اکبر. عذاب کر ہی نہیں سکتا. اس لیے نماز پڑھو جب ذاتی مسائل ہے. نماز سستی نہ کرو. جو نماز نہیں پڑھے گا اپنے وجود کی قبر میں دفن ہو کر معصوم کے صراط مستقیم پر حرکت نہیں کر سکے گا. ہم تارکین نماز نہیں ہے، لیکن نماز مزہ بھی ہمیں آتا ہے، سمجھ بھی ہمیں آتی ہے. کیونکہ جسے نماز مل گئی مولا نہیں ملا، اس میں تو پھٹکار ہی پھٹکار ہے.
مجلس نماز سے بلند جگہ ہے، کیونکہ جب میں مجلس میں آتا ہوں تو مجھے نمازوں کی فکر نہیں رہتی، کیونکہ میری روح پکار رہی ہوتی ہے، مولا تو ہی میری نماز، تو ہی میرا وضو۔ یہ عقیدہ معصوم ہے، جاگتے دلوں کو کلام کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو جہاں پر شکر گزار۔ اب دیکھیں نظام دین کو، قرآن نے کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی آلہ کو کس کس مقام سے انکار کر سکو گے؟ ایک اقتدار ہے محمد کا، یہ ایک سلطانی ہے علی کی، یہ رحمت ہے آل محمد کی، تم ان کا کہاں کہاں انکار کر سکو؟ فَيَوْمَئِذٍ 25 سورہ رحمان آیت نمبر 39، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ۔ اور اس دن محشر میں ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوگا کہ ساری مخلوق سے ان کے گناہوں کے سوال کرتے رہیں۔ ایسا کلام یہ تو کہتا ہے یوم محشر ہے، سوال ہوگا، وہاں پر سوال قرآن کہتا ہے گناہوں کے بارے میں محشر میں سوال ہوگا ہی نہیں، نہ کسی جن سے نہ انسان سے۔ میں نے تو آپ کو کوئی حدیث تو نہیں سنائی، کوئی کسی انگریز کا ڈائلاگ تو نہیں سنا، یہ تو قرآن کا ہے۔ ابھی کھولو 55واں سورہ 39ویں آیت، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ۔ محشر میں آپ پہلے دن سمجھو کن کا ہے، یہ ذنوب کے بارے میں کسی سے سوال ہی نہیں ہوگا۔ ذنوب ذنوب ذنوب، مولوی ذنوب کس وقت؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، ذنب کے لیے مانگو تو جو ہاں چاہیے۔ نماز چھوڑنا کیا ہے؟ ذنب۔ روزہ چھوڑنا ذنب، شریعت سے مس ہو جانا ذنب، گناہ کرنا، شراب پینا ذنب ذنب ذنب، یہ جرم نہیں ہے، گھبرا لوگوں سے کلام نہیں، یہ ذنوب ہے، ذنوب۔ قرآن کہتا ہے کہ محشر میں 1,00,000 یورو انعام اگر کوئی ثابت کرے کہ یہ ذنب نہیں ہے، اور محشر میں ان کا سوال ہوگا۔ میں نے کہا آپ لوگوں کے سد ذرائع سب سے دشمن بنایا جاتا ہے جب بیٹے کو باپ کا تعارف نہ کرایا جائے۔ جب آپ کو مولا کا بتایا نہیں جا رہا تو آپ نے دشمن بننا ہی ہے راہ حق۔ ذنب کے بارے میں سوال ہی نہیں ہے، ذنب ہوتے کیا ہے؟ گناہ، ذنوب۔ ذنوب کو کہتے ہیں نا، ذنوب جمع ہے، ذنب واحد ہے۔ نماز چھوڑنا ذنب، روزہ چھوڑنا ذنب، یہ ساری چیزیں، اس کے بارے میں تو سوال ہی نہیں اللہ نے کرنا۔ محشر تو یوم خدا کہا گیا، اور قرآن نے کہا توجہات پہ شکر گزار، بڑی حساس قوم، ہم بڑے عقل والے ہیں، ہمارا ورثہ ہی عقل ہے، ہمیں کسی آدمی کی فضول بات کو ایسے قبول کرنا ہی نہیں چاہیے، لیکن دلیل کو اتنی ذمہ داری سے سنیں کہ کہیں اسی مقام پر پل صراط غلط فیصلے سے ٹوٹ نہ جائے۔ آپ کی تو جہاں چاہیے ذنب، ساری چیزیں ذنب، حتیٰ کہ عام آدمی کا قتل بھی ذنب ہے۔ عام آدمی کا قتل بھی ذنب ہے۔ رسول ہے شفیع المذنبین، گناہوں کو ان ذنوب کو معاف کروانے والے۔ ذنب وہ ہوتے ہیں جو دنیا میں لے دے کر معاف کیے جا سکتے ہیں، ذنب وہ ہوتے ہیں جن کو رسول معاف کر سکتا ہے۔ سن میری بات، ذنب کون ہے؟ جس کو رسول معاف کر، کیونکہ شفیع المذنبین سارے بندے ہیں محمد کی ملکیت، محمد کا فیصلہ ڈومیننٹ۔ محمد کہے گا اچھا اس کو چلو تمہیں قتل کیا، ایسے کیا، چلو اس کا قصاص دو، میں تمہیں بھی قتل کرتا ہوں، کر دیا، برابر کر دیا، اچھا دیت دے دو، پیسے دے دو۔ قتل پیسے دے کے معاف ہوتا ہے نا، اسے دیت کہتے ہیں نا۔ اس کا مطلب کہ قتل بھی معاف ہو، جو قرآن کی آیت ہے نا، من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جميعا، یہ آیت ہے، لیکن پہلے نفس تو پہچانو کہ وہ کون سا ہے۔ عام نفس کی تو دیت ہے، حسین کی دیت کون دے گا؟ یہ آپ نے شان معصوم کو عوام میں مخلوط کیوں کر دیا؟
آپ ان کی اس سپرلیٹو سٹیٹس کو چھپانا کیوں چاہتے ہیں؟ کبھی آپ نے غدیر چھپائی، کبھی آپ نے ولایت چھپائی، کبھی آپ نے کلمہ قتل کر دیا، کبھی آپ نے بلا فصل غائب کر دیا، کبھی آپ نے صدقہ شہیدوں کو دینا شروع کر دیا، کبھی آپ نے خمس غیر سادات کو کھلانا شروع کر دیا اپنے ٹیکس میں بنا کر۔ یعنی یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ نص معصوم کیا ہے؟ یہ کہاں سے فتوے آ رہی چیزیں آ رہی ہے کہ مال حرام کو خمس حلال کر دے گا؟ امام نے کہاں پہ کہا کہ ہمیں حرام دو میں تمہیں حلال کر دوں گا؟ حرام ہوتا ہی حرام ہے، ناراض نہ ہونا۔ یعنی کوئی دنیا داری چل پڑی نا، جب رسول کے بعد حکومت خراب ہو گئی تو خمینی صاحب جیسے بزرگ کے بعد بھی تو خراب ہو سکتی ہے نا۔ تو ہم علماء حقہ کی عزت احترام کرتے ہیں، لیکن امام نے کدھر کہا کہ سارے علماء بن جائیں تو وہ حق ہی ہوتے؟ اگر ہم نے علماء سے نہیں لینا تو پھر گلی کے چھولوں والا سے تو نہیں دین سیکھنا تو علماء سے ہی ہے۔ لیکن پہلے پہچانو تو صحیح، با کردار ہے یا غدار ہے؟ تو جو ہاتھ چاہیے، بیٹھ جائے بیٹا، مولا آپ کو زندگی دے۔ تو جو ہاتھ چاہیے، جلدی جلدی بات کرتے ہوئے توجہ میں شکر گزار۔ اللہ اکبر۔ زن کے بارے میں سوال ہی نہیں، اب پھر قرآن نے کہا توجہ چاہیے۔ ارسل سورۃ القلم 35-36 ہے، اَوَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ؟ کیا ہم مسلمانوں کو ویسا قرار دے دیں جیسے مجرم ہے؟ اب کیا ہو گیا ہے؟ کیسے سوچ رہے ہو؟ پتہ چلا قرآن کا جو مسلمان ہے وہ مجرم نہیں ہوتا، جو اللہ کی سلامتی میں مجرم ہو نہیں سکتا، اور جو مجرم ہے وہ مسلم نہیں ہو سکتا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ کرام میں پریشانی پڑ گئی، لکھا اہل سنہ کی کتاب ابن حجر اسقلانی کی کتاب تہذیب التہذیب میں اس آیت کی تشریح میں رسول پاک کی حدیث لکھی۔ رسول پاک کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جیسے بزرگ ہستیاں جن کے قدموں کی خاک وفائے رسول کے صدقے ہماری آنکھوں کا سرما ہے، وہ پاکیزہ ہستیاں رسول کے پاس آگے کہا یا رسول اللہ یہ کیا بات ہو گئی؟ ہم میں تو سارے مجرم ہیں، کسی کبھی نماز چھوٹ جاتی ہے، کبھی سستی ہو جاتی ہے، کبھی حق تلفی ہو جاتی ہے، کبھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہم پورے سلیبس پر چل ہی نہیں سکتے، آخر نفس ہمارا ہے، خطا کار ہے، غلطیاں ہوئی جا رہی ہیں، تو کیا ہم کلمہ پڑھ کر بھی آپ کی پناہ میں رہ کر بھی ابھی سلامتی میں نہیں آئے؟ ہمیں خطرہ ہے۔ رسول کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، کہا میں انا شفیع المذنبین وما انا شفیع المجرمین، میں مذنبین کی شفاعت کروں گا، مجرم کی میں بھی نہیں کروں گا۔ کہا یا رسول اللہ یہ مجرم کیا ہوتا ہے؟ کہا جو تم یہ بتا رہے ہو یہ سارے ہیں ذنوب، یہ ہے میرے اقتدار میں، میرے اقتدار میں جو چیز نہیں ہے وہ ہے ولایت علی، کیونکہ علی کو میں نے ولی اللہ نہیں بنایا، میں بنا تھا تو علی ساتھ بنا تھا، میرا مقدمہ ہے آپ تک اور علی کا مقدمہ خدا تک، اور مجرم وہ ہوتا ہے من انکر ولایت علی ابن ابی طالب۔ علی کہہ کے چلتا ہوا کسی جگہ پر جا کر علی کا انکار کر دیا، جہاں علی کا انکار ہوا سمجھ لے میں مجرم ہو گیا۔ علی ظاہر اس لیے نہیں کیا گیا کہ آپ علی کا انکار کر دیں، علی صراط مستقیم ہے، جہاں تک صراط ہے وہاں تک علی ہے، جو علی کو چھوڑے صراط سے گر جائے، علی پورے صراط، علی صراط مستقیم۔ تو جہاں چاہیے اب دیکھیں پھر آپ کو قریب لاتے ہوئے تاکہ میرے بچوں کو بات سمجھ آ جائے، آپ کی توجہ میں شکر گزار۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر چوری کی ہمارے بیٹے، مثال کے طور پر میرے بھائی بیٹے مارش باغ صاحب، انہوں نے پکڑ لیا اپنے گاؤں کے مزارے کے بیٹے، چوری ہو گئی، پتہ چلا گھر کے اندر آیا تھا، آ کر اس نے وہاں پر زیور نکال لیا، پکڑا بھی ٹیلی فون زیور تو نہیں اٹھایا، بڑی پریشانی بنی، قیمتی تھا 12.5 لاکھ کا، پکڑا، جوتے شوتے لگائے، زیور برآمد ہو گیا، ماں باپ کے ساتھ تعلق ہے۔ اب یہ سارے بیٹھی بستی والے 15-16 گھر، کیا کریں اس کا؟ جوتے مارے، ناراضگی ہوئی، تو چور ہے تو گھٹیا ہے، یہ جو چیز ان کے اختیار میں ہے، یہاں تک یہ رہی زن۔ لیکن اگر وہی کیس یہ اٹھا کر دے دیں آگے باہر پولیس میں، وہ بن جائے گی جرم۔ اگر وہ
بینک میں چوری کرے، حکومت نے پکڑ لیا تو جرم. یعنی جو اپنے اختیار والے گھر کے اندر کرے تو جو مالک ہے جس کو اندر بیٹھ کر سیٹل کر دے وہ ہوتے ہیں زن. جو حکومت سے ٹکرا جائے وہ ہے جرم. رسول کی امت ملکیت ہے، جن کو رسول سیٹل کر دیتا ہے وہ ہے زن. جن میں رسول چپ ہو جاتا ہے، اللہ سے مسئلہ بن جاتا ہے، وہ ہے جرم. اسے کلام میں نہیں. رسول نے کہا میں نے نماز دی، میں نے روزہ دیا، میں نے قرآن پہنچایا تمہیں. شریعت کا حاکم رسول ہے، مولوی نہیں ہے. تو جو چاہیے رسول ان چیزوں کو معاف کر دے. رسول جسے نماز کا کہے پڑھے گا، جسے روک دے پڑھنا حرام. رسول کے اختیار ہیں ان چیزوں پر. لیکن ولایت علی اتنی بڑی ہے جس پر رسول وکالت نہیں کر سکتا، وہ اللہ کا براہ راست مسئلہ. جس نے علی کی ولایت پر کسی مقام پر ہچکچاہٹ کی وہ صراط مستقیم پر رک گیا. جس نے علی سے منہ پھیرا وہ مجرم ہو گیا. یہ ہے علی، یہ ہے صراط مستقیم. اس لیے سب سے بڑی منزل عقیدت کی ولایت علی ہے. تو جو چاہیے یہ مقصد صراط، شریعت قرآن چیزیں ان کے پیچھے پیچھے. یہ مشیت ہے، یہ قرآن سے پہلے ہے. قرآن ان کے اثر سے ہے، یہ قرآن کے اثر سے نہیں. قرآن ان کا قصیدہ ہے، قرآن ان تک لے کر جاتا ہے. قرآن کتاب اللہ ہے، یہ باب اللہ ہے. یہ اللہ سے ملاتے ہیں. قرآن پڑھنے والے بھٹک بھی جاتے ہیں. تو جو چاہیے یہ فکر سوچنے کی تدبر عقل والوں کے لیے جاگتے ذہن وہ کلام کرتے ہیں. حساب کتاب، حساب کتاب. جنت کا تعلق حساب سے ہے ہی نہیں. گھبرا لوگ سے کلام آپ کو کسی نے بتایا کہ جنت کا تعلق حساب سے ہے ہی نہیں. رسول پاک کی حدیث مان الاخبار میرے امام وضاحت کرتے شیخ صدوق نے لکھی کہ رسول پاک نے فرمایا لِكُلِّ مَنْ يُحَاسَبُ عَذَابٌ، جو بھی محشر میں حساب میں پھنس گیا جہنمی ہوگا. اور ایسا کلام ہے نہیں. تو جو چاہیے جنت کا تعلق حساب سے نہیں، حساب سے تعلق ہے جہنم کا. جب رسول نے یہ کہا تو کوئی منافق بیٹھا تھا. اس نے ایک دم کہا اچھا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حساب یسیرا، پھر تو ان کا بڑی جلدی حساب ہوگا، حساب تو ہے. رسول مسکرائے. آپ نے کہا حساب نہیں، وہ صرف اعمال نامہ دیکھیں گے. اچھا علی والا ہے، چل نکل دو. تو جہاں چاہیے نعرہ حیدری. آپ کو پتہ نہیں آپ کس جنت میں بیٹھے ہوئے. تو جو موت کے بستر پہ سو گیا، وہ کون تھا جو موت کے بستر پہ سو گیا؟ وہ کون تھا جو غار ہرا میں بھی رو دیا؟ وہ کون تھا جو موت کے بستر پہ سو گیا؟ وہ کون تھا جو غار ہرا میں بھی رو دیا؟ کیوں چھوڑتا غضنفر حیات جوان کو، وہ بھاگا جو وہ احد سے تو خیبر میں کھو گیا. جنت کا تعلق حساب کتاب سے نہیں، حساب کتاب سے تعلق ہے جہنم کا. جن کا حساب ہوگا یہ ساری جگہوں پر ہے، حساب کتاب ہوگا وہ جہنمی ہے. حساب کرنے کے لیے عدل انصاف کرنا پڑتا ہے. عدل انصاف کرنے کے لیے عدالت لگانی پڑتی ہے. نیک حکومتیں شریف لوگوں کو عدالتوں میں کھڑا نہیں کرتے. جنت کا تعلق حساب سے نہیں. دیکھیں آپ کے دماغ میں کال آ رہا مولا علی علیہ السلام کا 21 رمضان کا، ان الدنیا فی حلالہا حساب وفی حرامہا عقاب. دنیا میں